अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सबसे आगे मैं बहुत खुशामदीद, मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत खुदावन से नेक मतलूब है। दीगर अहवाल बताइए, इरशाद कीजिए। आज इरशाद क्या कीजिए? दिल चाह रहा है कि आप फरमाएं। नहीं तो ये तो रोज आपका दिल चाह रहा होता है कि मैं फरमाऊं, आप सुने, काम तो ना करें। फरमाने का शौक भी तो है ना। मतलब देखें, अब जिस दिन आपने मेरे कमजोर कंधों पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि शिफा अब आप फरमाएंगी, हाँ। तो फिर हम उस हिसाब से तैयार होके आएंगे, खुद को इक्विप करके आएंगे। ये आपने जो है ना वो बहुत ही सफाई से मुझ पर एक इल्जाम लगा दिया है और आपने बुनियादी तौर पर ये बताया है कि बस मैं ही हूं जो कुछ बातें करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं आपको खामोश कर दिया जाए। बातें सब करना चाहते हैं, वैसे बातों के सब शेर हैं। सही है, बातों के सब शेर हैं, लेकिन बात कर क्या रहे हैं और कौन सी बात करें, इसमें असल वजन है। जी असल वजन है, और वो बातें मैं कर देता हूं। लेकिन मैं आज अपनी बात, हम लोग कह रहे थे ना काम की बात नहीं करते। अच्छा, हम काम की बात के बजाय काम का शेर आज आपको मैं सुना देता हूं। तभी तो मैंने कहा, देखिए वो टेलीपैथी है ना, तो मैंने कह दिया फौरन इरशाद। अरे वाह, इरशाद। तो अल्लामा इकबाल का ये एक शेर है। अच्छा। जो कि बल्कि 3 अशार है अल्लामा इकबाल के, जो आखिरी वाला है वो सबसे फेवरेट है। तो अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि मुमकिन है कि तू जिसको समझता है बहारा, मुमकिन है कि तू जिसको समझता है बहारा, औरों की निगाहों में वो मौसम हो खिज़ां का। क्या बात, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। आप जिसे बाहर समझ रहे हैं, किसी के लिए वो खिज़ां हो सकती है। बिल्कुल, वो मुझे यहाँ पे बड़ा अजीब सा शेर आ गया याद, लेकिन वो मकूला सा आ गया, लेकिन आखिर में बताऊंगी, अभी नहीं बताती, वो खराब नहीं करना चाहती। आगे कहते हैं अल्लामा इकबाल साहब, है सिलसिला अहवाल का हर लहजा दिगर गूं, है सिलसिला अहवाल का हर लहजा दिगर गूं, ए सालिक राह फिक्र न कर सूदो ज़िया का। हर वक्त दुनिया में ऊंच नीच होती रहेगी, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, तो ये फायदे और नुकसान की परवाह ना कर, काम करता रहे, लगा रहे। और जो सबसे आखिर में जो मेरा फेवरेट तरीन शेर जो इकबाल ने कहा वो ये था कि शायद कि ज़मी है ये किसी और जहां की, शायद कि ज़मी है ये किसी और जहां की, तू जिसको समझता है फलक अपने जहां का। अरे क्या, जिसे हम अपने लिए बहुत बुलंदी समझ रहे हैं, हो सकता है वो किसी के लिए जमीन हो, आगाज हो किसी का। तो इकबाल ने इतनी गहराई और इतना बड़ा फलसफा इसमें बयान किया है कि मैं तो बस दीवाना हो गया हूँ इस चीज़। भाई इकबाल साहब तो फिर इकबाल साहब है ना, मजाक तो कोई नहीं है इसमें। वो जो मुझे बात याद आई थी, वो मुझे ये याद आई थी कि वो जो बहार और खिज़ा का वो है ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वो ये भी हो सकता है कि जब गधे पे दिल आ जाए तो फिर घोड़ा क्या चीज़ है। कुछ लोगों का ऐसा भी होता है, लव इज ब्लाइंड हम कहते हैं। ठीक है, सही है, लव इज ब्लाइंड। हाँ, और दूसरे वाले शेर की भी एक लाइन मुझे समझ आ गई कि डू नॉट फोकस ऑन योर प्रॉब्लम्स, ट्राई टू फोकस ऑन द सॉल्यूशंस। जितना प्रॉब्लम्स को देखेंगे वो आपको और बड़ी नजर आएंगी, मतलब लार्जर देन लाइफ प्रॉब्लम्स नजर आएंगी, तो फिर सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे। बिल्कुल सही है, इस बात की फिक्र ना कीजिए, लगे रहिए बस। ये था अल्लामा इकबाल ने जो फरमाया था, और वाकई अल्लामा इकबाल ने जो फरमाया है वो अगर हम पढ़ लें तो बस जिंदगी फिर आपकी जो है उसको, आपको जिंदगी गुजारने का फलसफा मिल जाता है। हाँ, मुझे इससे इमरान खान साहब का एक और वादा याद आ गया। वैसे घबराना नहीं है, नहीं अच्छा। कि इकबाल साहब का हम जो निसाब में शामिल करेंगे इकबालियात को, बिल्कुल पाकिस्तान के स्कूल हो गया, अभी तक वादा पूरा नहीं ना, वादा है, इसलिए वादा है, याद आ गया मुझे। हाँ सही है, तो अभी तो 5 साल है ना, 5 साल जिस दिन खत्म होंगे, मतलब टोटल 5 साल है ना, तो उस दिन आखिरी दिन पूछेंगे खान साहब क्या क्या कर दिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक, ये करते हैं हम। ठीक है जी, तो खबरों की तरफ चलते हैं। बताइए भाई क्या खबर है। खबरों की तरफ चलते हैं, और खबरों में PSL ही है, हर तरफ PSL छाया हुआ है, और PSL के साथ फिर अली जफर साहब गुलकार, जो हमारे मारूफ गुलकार। क्या इकबाल से अली जफर तक आप लेकर आई हैं इस कौम को। इस कौम में देखें हो क्या रहा है। हम शुरू हुए थे इकबाल से, अब हम कहाँ पर आ गए। खैर बात ये नहीं है, लेकिन गुलकार अली जफर साहब ने PSL 5 के लिए जो नया गाना तैयार कर लिया है वो जरा आपको सुनाते हैं, फिर उसके बाद उस पर बात करते हैं। हाँ, बल्कि क्लिप है दरअसल, वो उसका टीजर उन्होंने जारी किया उस क्लिप, उस गाने का, वो आपको सुनवाते हैं, फिर उस पर बात करते हैं कि उन्होंने अब अगली अनाउंसमेंट क्या की है। जरा पहले टीजर देखिए। चैलेंज किया है, सबको दिया है ये चैलेंज, जो कबूल करेगा उसको करना ये होगा कि भाई हाजिर है @gmail.com पे उसने अपनी वीडियो बनानी है। यही स्टेप्स, एग्जैक्टली यही स्टेप्स कॉपी करने हैं। ये म्यूजिक भी साथ आप चला दें, इनका जो टीजर का जो म्यूजिक है ये भी आप चलाएं, इस पर ये डांस करके उनको दिखाएं, वीडियो भेजें, हाई रेज, उन्होंने कहा हाई रेजोल्यूशन, उनको भेजें, और फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये दरअसल आपने उनको ईमेल करनी है, और ये उन्होंने अनाउंसमेंट की है आज अपने वो टीजर जारी करने के बाद। ओके, ये उनकी अनाउंसमेंट है। आसान है वैसे, स्टेप्स इतने मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं। आई एम श्योर बहुत सारे लोग कर लेंगे। आसान लग रहे हैं आपको? हाँ। नहीं, आसान तो मुझे भी है लग रहा है। हाँ, तो मैंने कौन सा काम नहीं कर सकते, लेकिन कर नहीं सकता हूँ। क्यों? मैं जिंदगी में अगर ये काम कर सकता तो पता नहीं मैं कहाँ होता। अच्छा। ये वाला काम ही है जो ना आता है, ना किया है और ना करेंगे भाई। लेकिन ये मतलब जिसको करना है वो करे। भाई हाजिर है @gmail.com, उस पर भेज दे भाई वीडियोस बना के। बिल्कुल, मैं अल्लामा इकबाल पे था, आपने मुझे इधर पहुंचा दिया, तो मैं इसीलिए तो देखे कौम को जगाना है ना, बेदार भी तो करना है। पुराने ऐसे बेदार होगी, ऐसे बेदार होगी कौम।
بیدار ہوئی بھی ہے, بس کسی ایک سمت میں لگانے کا اس کو جو ہے نا وہ بس. ٹھیک ہے, اب میں اس پر کچھ نہیں کہہ رہا ہوں, کچھ کہوں گا تو پھر لوگ کہیں گے کہ یہ کہہ دیتا ہے, پھر بس کہہ دو تو رسوائی ہے, پر رہنے دو بھائی, رہنے دو. اوکے. لیکن یہ جو انہوں نے ای میل ایڈریس دیا ہے, جس کو اچھا لگ رہا ہے یہ اسٹیپ, ایسے کر کے کچھ یوں پتہ نہیں کیا, جو بھی تھا یوں تھا نا, یوں کر کے بھی آ رہا تھا, بس جو بھی تھا. اچھا اوکے, چلیں جو بھی تھا, ہاں ویڈیو بنائیں, اسٹیپس کاپی کریں اور بھائی حاضر ہے @gmail.com پہ ان کو ای میل کریں, اور پھر دیکھتے ہیں وہ آگے اس کی فردر کیا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں اس کے حوالے سے. بالکل. پی ایس ایل کی جو کہ آپ بات کر رہی ہیں, تو پی ایس ایل کی ایک اور ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں. لاہور قلندر, کیا ہوا ان کو تو جو ہمیشہ سے جو ہو رہا تھا وہی ہوا ہے نا, کون سا کوئی نئی چیز. لاہور قلندر جیت گئے تو آپ پریشان ہو, جیت کیسے گئے لاہور قلندر, یہ ایک الگ سرپرائز ہوگا. بڑا جذبہ ہے ویسے جس سے سب کھیلتے ہیں نا وہ لوگ. اچھا, اس مرتبہ وہ رانا صاحب گراؤنڈ میں نظر نہیں آ رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. رانا صاحب گراؤنڈ میں نہیں ہے, اس کے پیچھے کیا راز ہے یہ سوچنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا. بالکل, رانا صاحب گراؤنڈ میں نہیں. یہ بات جو ہے وہ کئی دن سے میں دیکھ بھی رہا تھا, لاہور کے دونوں میچز چونکہ میں نے جب دیکھے مجھے رانا صاحب نظر نہیں آئے. پھر میں نے مزید کسی نے مشورہ دیا ہو کہ رانا صاحب تسی نہ جانا, تسی پنوتی ہو. اللہ اکبر. رانا صاحب نے جو کام کیا ہے نا پاکستان کی کرکٹ کے لیے, وہ بہت بڑا کام کیا, اور میں تو رانا صاحب کا فین ہوں. مطلب مجھے تو ان کی جو موٹیویشن اور ڈیڈیکیشن ہے وہی سب سے زیادہ امپریسو لگتی ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا نا, فکر نہ کر, آگے بڑھتا رہے بھائی, کوشش کرتا رہے, اونچ نیچ آتی رہے گی. لیکن رانا صاحب کی زندگی میں اونچ نیچ نہیں, صرف نیچ ہی آئی ہوئی ہے اس پی ایس ایل کے حوالے سے. باقی تو ظاہر ہے انہوں نے بہت بڑے بڑے جو بھی اپنے بزنس کے کام وغیرہ کیے ہیں وہ سارے ہیں. لیکن اب لاہور قلندر کا مسئلہ یہ ہے کہ لاہور قلندر ہار جاتا ہے. اب ہار جاتا ہے تو بہت سارے لوگوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے. تو ایک بچے کی ویڈیو وائرل ہوئی جس نے یہ کہا کہ میں اب لاہور قلندر کی جانب نہیں ہوں, اب میں پاکستان کی طرف ہوں. یہ بچہ ہے جو کہ کرکٹ کا متوالا ہے, اور یہ اسلام آباد یونائٹیڈ کے خلاف جو میچ ہوا اس کے اندر بڑی ناقص کارکردگی تھی لاہور قلندرز کی. تو اس کی وجہ سے اس بچے نے اپنی لا تعلقی کا اظہار کر دیا کہ بس اب میں لاہور کو سپورٹ نہیں کر سکتا ہوں. آفیشلی اس نے یہ ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ہو گئی ہے. اب یہ کیا کہہ رہا ہے یہ بچہ ذرا سن لے, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. ہاں سنوائیں. کون سا تھا, کس نے بال دی, کون تھا, اس کا نام کیا تھا؟ عثمان جوانی نے ہمیں ہی مار دیا, جان سے افریدی کو دیتے ان نے بولڈ میں مار دینا تھا, جیتنا تھا لاہور قلندر والوں نے. تو وہ پہلے کہاں پہ تھے؟ اس نے بڑا پیارا اوور کرایا, پہلے سیکنڈ لاسٹ یار آؤٹ کیا اس نے دوسری ٹیم کا شہنشاہ افریدی نے. تو چھوڑ لاہور قلندر کو, دفع کر, تو ملتان میں آ جا. کیوں آؤں میں ملتان میں جب ہماری ٹیم بھی وہ والی ہے؟ یار آپ رہتے وہاں پہ, یہاں پہ ہونا, آپ کی ٹیم بنتی وہ والی ہے, ملتان والی ہے. پاکستان ہوتا ان نے چھکے مارنے میں, یہ وہ فخر سے مارنے, کیا چھکے مارے, 1-2 چھکے مار کے آؤٹ ہو گیا. شہنشاہ افریدی نے بھی چھکے, اسے پہلی دفعہ کھلایا ہے نہیں اسے. اچھا, کل افریدی نے کیسے چھکے مارے تھے دیکھے تھے؟ افریدی کی میں کوئی طرف بھی نہیں ہوں یار, وہ ملتان میں. اور یار ان نے ایسے کیچ کرنے لگے تھے, یہاں سے باؤنڈری پار ہو گئی تھی اس کا افریدی کا. ہاں تو وہی بات ہے نا, آؤٹ نہیں ہوا تھا, وہ تو ہماری ملتان کا تھا. اللہ کر کے آؤٹ ہی ہو جاتا وہ بھی. کیوں آؤٹ ہو گیا؟ کوئی فائدہ بھی نہیں تھا. یار وہ بھی جیت گیا, 2 میچ جیت گیا ملتان, لاہور قلندر 1 بھی نہیں جیتا. تو فائدہ کیا ہے ان کا؟ فائدہ یہ آپ ملتان میں ہو جاؤ نا, وہ تو جیت رہے. میں لاہور قلندر کی طرف کوئی نہیں ہوتا, وہ ہمارا لاہور قلندر کو, میں پاکستان کی طرف ہوں, زندہ باد. وہ بھی پاکستان کا ہے, دل ٹوٹا ہوا ہے بیچارے بچے کا, دل ٹوٹا ہوا ہے. بہت سارے فینس کا دل ٹوٹا ہوا ہے. لیکن آپ اس بچے کا, اس میں 2-3 چیزیں, ایک تو انالیسس دیکھیں بچے کا. ہر ایک کا نام اس کو پتا تھا, بالکل. غور سے اس نے دیکھا شنواری جو ہے اس سے بالنگ نہیں کروانی چاہیے تھی, اوور شاہین شاہ افریدی کو دینا چاہیے تھا. فخر زمان 1-2 چھکے مار کے آؤٹ ہو جاتا ہے. وہ کتنا کلوزلی مانیٹر کر رہا ہے ان میچز کو. شاید افریدی نے جب چھکا مارا تو وہ آؤٹ ہونے والا تھا, لیکن بال گراؤنڈ کی جو باؤنڈری لائن ہے اس کے پار چلے گئی. اور میں ملتان سلطان کو بھی کیوں میں سپورٹ کروں, ہماری ٹیم تو قلندر ہے. ہاں, آخری بات کہ میں پاکستان کی طرف ہوں, میں پاکستان, یہ بڑی بات تھی اس بچے کی. یہ تو ایک پہلا اس بچے کا کرکٹ انالیسس اور جو اس کا دل ٹوٹنا ہے وہ سامنے آ گیا. لیکن میں ایک اور چیز سوچ رہا ہوں کہ یہ بچہ کتنا زیادہ ڈیپلی انوالوڈ ہے کرکٹ میں, تو یہ آگے جا کر یہ کرکٹ کا اینالسٹ اور ایکسپیرینسڈ تجربہ کار کیا ہوتا ہے کرکٹ بن جائے, یہ ہو سکتا ہے. تو اس کے والدین کو ذرا دیکھنا چاہیے کہ یہ کچھ ہے اس کے اندر بچے میں, کیونکہ تجزیہ کار تو سب پاکستانی ہم دیکھیں, معاشی تجزیہ کار, دفاعی تجزیہ کار, سیاسی تجزیہ کار, ہم سب ہیں فی الحال کرکٹ تجزیہ کار. اس بچے میں یہ کوالٹی نظر آ گئی ہے, تو اس کو آپ جو ہے نا وہ نرچر کر سکتے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ یہ جس طریقے سے رو رہا ہے,
اور لوگ جو اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں اس کے رشتہ دار وہ ایک طرح سے اس سے کھیل رہے ہیں نا, وہ چیز مجھے نہیں پسند آئی کہ ایسے کھیلو مت بچوں سے یار, ان کا دل جو ہے نا وہ بڑا کمزور نازک سا ہوتا ہے, آپ ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں, ایسے مذاق بن رہا ہے ان کا. لیکن خیر یہ رونا جو ہے یہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ کتنے لوگوں کے جذبات منسلک ہیں اس پی ایس ایل سے, ان کی ٹیموں سے, اور جب جذبات کسی بھی چیز کے ساتھ لگ جائیں تو اس چیز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. بالکل. اور پی ایس ایل 5 کی تو اہمیت ہمارے لیے اس لیے بھی ہے کہ ماشاءاللہ سے ہمارے اپنے ملک میں سارے میچز, اوپننگ سیریمنی سب کچھ یہی ہونا ہے. اوپننگ سیریمنی پر ہم بات کریں گے بعد میں, تھوڑا آگے جا کے بات کریں گے. ٹھیک ہے, آپ کو میں ایک اور جگہ کی سیریمنی کے حوالے سے ذرا کچھ یاد دہانی کرا دیتی ہوں. بھارت میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا وزٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے, 2 روزہ دورے پر وہ بھارت پہنچے ہوئے ہیں. اب اس دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک مشکل کا سامنا کیا ہے, اور وہ مشکل کا سامنا غربت والی دیوار نظر آ گئی کیا ان کو؟ نہیں, غربت نہیں نظر آئی ان کو. ان کو کھانا جو ہے نا اس میں ذرا مسائل درپیش ہیں. اچھا, کیونکہ میں آپ کو بتاتی ہوں وجہ کیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے جو فیوریٹ چیزیں ہیں جو وہ کھانے میں خوراک میں کھاتے ہیں وہ ہیں بھائی برگرز, میٹ لوفز, گوشت والی اشیاء, گوشت خور ہے نا. ٹھیک ہے, اب مودی سرکار جو ہے وہ ہے جی ماساہاری نہیں ہے, وہ شاکاہاری ہے, وہ ویجیٹیرین ہے. اب ہوا یہ ہے کہ ان کو پریشانی یہ ہے کہ ان کو جب سے وہ بھارت میں جو ہے موجود ہیں تب سے ان کو کھانے میں ہر چیز جو ہے نا وہ سبزی, ہر چیز میں سبزی, مطلب سبزی کی ٹکیاں, سبزی کے پکوڑے, ہر چیز میں سبزی ہی سبزی ہے. اب جو گوشت کھانے والا شخص ہوتا ہے نا, کیونکہ یہ میں بتا سکتی ہوں, آپ لوگ کے پی میں جا کے یا اویس کو بہت گوشت کھانے کا شوق ہے, ان کے سامنے آپ کبھی سبزی دال رکھ دینا تو لگاتار اگر رکھتے رہیں تو پھر وہ نا ان کی شکل پہ عیاں ہونا شروع ہو جاتی ہے, ان کی فیلنگز نظر آنے لگ جاتی ہیں. ٹرمپ کو بھی کھانے میں اب یہ مسائل وہاں پر درپیش ہیں کہ سلاد, اچھا اور سلاد وہ کھاتے ہیں لیکن ایک سائیڈ ڈش کے طور پر, باقی مین ڈش نہیں پسند کرتے. اب ادھر ان کو سلاد ہی سلاد, سبزیاں ہی سبزیاں, تو وہ بڑے بیچارے نا ذرا پریشان سے کہ حکام نے یہ بھی کہا ہے کہ نہیں معلوم اس صورتحال میں وہ کیا کریں. ٹرمپ کو کیسے سیٹسفائی کریں یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا, کیونکہ بھارت میں تو ویسے بھی. اچھا, اور یہاں سے ایک اور چیز پتہ چلتی ہے ان کے بارے میں, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا جو بھی بیلیف ہو ہم کسی پہ امپوز نہیں کرتے, ہم کسی پہ مسلط نہیں کرتے. میں اگر نہیں کھاتی گوشت تو میں آپ کو نہیں کہوں گی کہ بھائی مت کھا, میں آپ کے ساتھ اسی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گی, اپنا کھاؤں گی, سلاد ولاد کھاؤں گی, لیکن آپ کو نہیں کہوں گی بھائی گوشت مت کھا. ادھر یہ چیز ہے کہ دیکھیں امریکن پریزیڈنٹ آیا ہوا ہے آپ کے ملک میں, اور آپ اس کی خاطر مدارت, تو مطلب پاکستان میں تو ہماری دوڑیں لگی ہوئی ہوتی لوگوں کی کہ جو کباب ہیں پیش کرو, اور مطلب جو اچھی سے اچھی چیز جو ہے نا ہم اس کو پیش کراتے ہیں. لیکن وہاں پہ آپ مائنڈ سیٹ دیکھیں کہ مودی نے صدر کو بھی نہیں چھوڑا, اس کو بھی وہ گوشت کھانے نہیں دے رہا. ساتھ ملا رہا ہوگا نا ان کو, یہ اس کی اسٹریٹجی ہوگی. مل نہیں نہ جائے ٹرمپ مودی کے ساتھ. نہیں, انہوں نے پاکستان کے حوالے سے باتیں تو بڑی کی ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہم آگے بات کریں گے. ڈونلڈ ٹرمپ جس بھی ممالک میں جاتے ہیں, دورہ کرتے ہیں, وہاں پر ان کے کھانے کا خاص خیال رکھا جاتا ہے, اور اگر اس ملک میں گائے کا گوشت دستیاب نہ ہو تو بھیڑ یا کسی اور جانور کا ان کو گوشت پیش کیا جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے, لیکن یہاں پر بھارت میں یہ نہیں ہوا ہے. وہی کہہ رہی ہوں نا, مسلط کر رہے ہیں ان پہ بھی. ہاں, because we believe in something, we want you to try it out also. آپ وہاں جائیں تو وہاں کی ڈش ٹرائی کر لیں, اس میں کیا ہے, ٹرمپ کو بھی ذرا ہلکا لے لینا چاہیے. لیکن نہیں دیکھیں, اب وہاں پہ وہ امریکی صدر ہے, وہ کیا کہتے ہیں دنیا کا چودھری ہے, وہ بھائی اس کو خاص خاطر مدارت کی ضرورت ہے. اور کہیں آپ جائیں نا تو آپ کا ضرور دل کرتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی ان کی ڈشز آپ ٹرائی کر لیں, لیکن کتنا سبزی بھی کتنا کھائیں. شروع میں بات نہیں تھی کہ یہ آئیں گے, کیونکہ پروٹوکولز طے ہوتے ہیں. امریکی صدر کا ہاتھ ملانا تک طے ہوتا ہے کہ وہ کس سے ہاتھ ملائیں گے اور کس سے نہیں ہاتھ ملائیں گے. تو یہ کھانا تو بہت بڑی چیز ہے, یہ تو طے ہوگا کہ کیا مینیو میں ہوگا. تو بیچارہ پریشان ہو گیا. چلو کوئی بات نہیں, ٹرمپ صاحب تم ادھر آؤ, پاکستان آؤ, پھر ہم آپ کو دیکھیں کیا دمبوں کی ہم آپ کو دعوت کراتے ہیں. آؤ, آنے والے تو بنو, سب سے بڑی بات تو یہ, آنے والے تو بنو. اچھا, اب چونکہ آپ نے امریکہ کی بات کری دی ہے تو میں بھی بات کر دیتا ہوں سیالکوٹ کی. اچھا ٹھیک ہے, سیالکوٹ میں بھی بڑے مطلب اچھے لوگ, امیر ترین لوگ رہتے ہیں, بڑی ایلیٹ رہتے ہیں. اچھا, آپ کو پتہ ہے ایک زمانے میں بہت سے لوگ ہیں, ہماری سیاست میں بھی بہت سے ہیں. ویسے میں کون ہے سیاستدان جو کہ سیالکوٹ سے امیر سیاستدان ہو؟ خواجہ آصف صاحب, ڈار برادرز, اور بھی ہوں گے بہت سارے. یہ تو خیر مجھے آج کی دور میں یاد ہے. سیالکوٹ کے بارے میں ایک زمانے میں یہ بھی مشہور تھا کہ وہاں کے لوگ اپنی, کیونکہ بزنس مین ہیں, پیسہ ویسا ان کے پاس بہت ہے, وہ حکومت پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے. جب ان کو سڑکیں بنانی ہوتی ہیں, نالیاں, وہ اپنی سڑکیں وڑکیں بھی خود بنواتے ہیں. ٹھیک ہے, خود ہی. یہ وہاں کے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے. چلیں اچھی بات ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا پیسہ ہے وہاں پر, ہوا کیا ہے. پیسے کے حوالے سے بات بالکل. میں چاہ رہا ہوں کہ میں سیالکوٹ میں ہوتا ابھی, کیونکہ سیالکوٹ میں ایک شادی ہوئی, اور اس شادی میں ہوا یہ کہ بارات پر ڈالروں کی بارش کی گئی, ڈالر نچھاور کیے گئے. پیسے لٹاتے ہیں نا. سستا ہو گیا کیا ڈالر؟ سستا اتنا بھی نہیں ہوا ہے, مطلب 150 روپے سے اوپر کا ہی ہے ابھی بھی. لیکن ڈالروں کے ساتھ ساتھ 1000 اور 500 کے نوٹ بھی انہوں نے نچھاور کیے.
اور مطلب جو لوگ لوٹ رہے ہوں گے آپ دیکھیں کیا قسمت. میری اپنی شادی ہوتی نا جس میں یہ لٹا رہے ہوتے میں شادی چھوڑ کے لوٹنے لگ جاتا یار, خرچہ تو نکلے. پتہ نہیں, مجھے تو ایسی شادیوں پہ کوئی بلاتا ہی نہیں ہے ویسے. مجھے بھی نہیں بلایا کسی نے. جس شادی پہ آپ کو تحفے دینے پڑتے ہیں ادھر بلا لیتے ہیں. ہاں بالکل یہی. اور پھر خاص اب تو کارڈ پہ لکھا بھی ہوتا ہے نو باکسڈ گفٹس, ڈبے والے تحفے مت دو, ڈبے کے بغیر کھلا دے دیں. وہ کہتے ہیں پیسہ دو, پیسہ نوٹ دو, نوٹ. یہ آپ لوگوں میں اب یہ شروع ہو گیا امیروں میں. نہیں ہم لوگوں میں نہیں شروع ہو گیا, کچھ لوگوں نے ایسا کیا ہے جو کارڈز آئے وہ میرے پاس گھر پہ پڑے ہوئے ہیں ان کے. دیکھیں یہ ویڈیو میں آپ دیکھیں جس طرح نوٹ نچھاور کیے جا رہے ہیں, تو یہ لوگ جو ہیں انہوں نے گفٹ کیا کیا دیے ہوں گے. اچھا سارے باراتی نوٹ لوٹنے میں مگن. بالکل. دلہا دلہن کو بھول گئے سارے. دلہا دلہن تو خود شاید لوٹ رہے ہوں گے. کچھ ایسا مسئلہ بھی ہوگا کہ یار ہمارا ہی لڑے. اب یہ ہے سیالکوٹ کی تحصیل ڈسکا, وہاں پر ایک میرج ہال میں یاسر مرزا نامی ایک شخص کی بارات تھی, اور اس میں یہ کینیڈا سے آئے ہوئے دولہے صاحب ہیں, ان کے دوستوں نے جو کینیڈا کے جو آئے ہوئے تھے ان کے دوست تھے, انہوں نے ڈالروں کی یہ برسات کی ہے. اور میرج ہال کی چھت پہ کھڑے ہو کے کس طریقے سے یہ جو دولہے کے دوست ہیں یہ ڈالر اور پاکستانی نوٹ نچھاور, ایسے دوست ہونے چاہیے زندگی میں. کیا کیا اگر ایسے دوست نہیں بنایا آپ نے. ویسے میں تو اس میں حیران ہوں کہ یہ چیزیں ایف بی آر کو نظر نہیں آتی. ہمارے سے ہم بتا رہے ہیں نچوڑ کے کینیڈا سے آئے ہوئے ہیں نا, کینیڈا میں ایف بی آر کی کہاں جا رہا تھا. لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے باقی نوٹ نچھاور کرنے والے کوئی پاکستانی بھی ہوں. وہ ایف بی آر جا کے وہاں دیکھے گی کہ کس نے کون سا نوٹ نچھاور کیا ہے. بھائی لوگ خوش ہیں, آپ جائیں ہم جائیں, وہاں جا کر لوٹیں, انجوائے کریں. یا اللہ مجھے ایسے دوست دے بس. اچھا چلے آپ کو میں ایک اور چیز دکھاتی ہوں, بڑی عجیب سی تصویر دکھاتی ہوں. اس تصویر میں سب سے عجیب کیا ہے یہ آپ مجھے بتائیں. ذرا دکھائیں جی, اگلی تصویر دکھائیں جس میں سب سے عجیب چیز کیا ہے, ذرا مجھے بتائیں. کس چیز کی تمبو ہے یہ کوئی؟ نہیں, دولہا دلہن بیٹھے ہیں, دیکھیں پیچھے غور سے دیکھیں. تو اب مجھے بتائیں تصویر میں عجیب کیا ہے. نہیں دلہا دلہن کی طرف نظر جا ہی نہیں رہی ہے نا, دلہا دلہن کے بجائے نظر جا رہی ہے یہ جو آگے جو چادر بچھائی ہوئی ہے انہوں نے اس پر. مجھے تو پہلے قالین کا ٹکڑا لگا. ہاں قالین چادر, یہ ہے کیا؟ یہ دراصل دلہن کا ڈریس ہے, اور یہ وہ جو ٹیل ہوتی ہے نا ڈریس کی ٹیل, یہ وہ ہے جو آگے لگائی ہے. فرنٹ فٹ ہوگا کچھ, فرنٹ پتہ نہیں, اس کو تو ڈیزائنرز ہی کوئی نام دیں گے, لیکن یہ ہے کہ یہ ہوتی بیک سائڈ پہ ہے اور آگے انہوں نے نا آگے بچھائی ہوئی ہوتی ہے. یہ میں نے زندگی میں ویسے اتنی بڑی پہلی دفعہ ہی دیکھی ہے, اس لیے میں نے سوچا لوگوں کو بھی دکھائیں. اچھا ان کا کپڑے کا کاروبار ہوگا. وہ کینیڈا سے آیا تھا نا دولہا, تو ڈالر اس کے پاس بہت تھے, ان کا کپڑے کا ہوگا کاروبار. کپڑا لگا دیا. ہاں یہ بھی تو صحیح ہے. اچھا اس میں کیا ہے, یہ تو بڑا اصل میں یہ انہوں نے نا قالین خراب ہو گیا تھا اس جگہ کا, تو شادی ہال میں انہیں پسند نہیں آیا قالین, انہوں نے کہا ہٹاؤ اس قالین کو, ہم اپنا کپڑا بچھائیں گے. تو وہ دلہن کا جو انہوں نے ڈریس تھا وہ بچھا دیا. ریڈ کارپٹ ہو گئی ان کی. یہ ریڈ کارپٹ ہو گئی. اب اسی کے اوپر لوگ چل پھر کے آ رہے ہوں گے, جا رہے ہوں گے, لیکن امیر لگ رہے ہیں مجھے. یہ امیر لگ رہے ہیں. اللہ مجھے ایسے دوست دے. ایسے نہ دے, ایسے نہ دے جو امیر ہونے کے باوجود کسی کام کے نہیں ہوتے, ایسے ہوں جو بس لٹا رہے ہوں مجھ پر, ایسے ہوں. ہزاروں خواہشیں ایسی, یہ بھی ایک شعر تھا کہ ہر خواہش میں دم نکلے. ہاں تو نہیں پوری ہو رہی خواہش تو کیا کروں بھائی میں. چھوڑیں, میں موسم بتانے پر چلے جاتا ہوں کیونکہ یہاں پر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. میں تو بس یا اللہ بس. اب تو میرا بھی دل چاہ رہا ہے میں کہوں اللہ سن لے ان کی. تو سن لے بھائی, ٹھیک ہے. آپ کے پاس اس سے دولت آ جائے گی اگر یہ دعا سن لی گئی تو, لیکن آپ لٹانے والی بنے نہیں. آپ کے پاس دولت آ جائے گی نا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں میرے دوست اتنے دولت مند ہوں, تو اگر آپ کے پاس دولت آ گئی لٹانے والے دے نا, یہ ایسے نا کہ وہ چھپا کے. چلو شکر ہے انہوں نے مانا تو صحیح کہ میں امیروں میں نہیں ہوں. فائنلی زیادہ آپ کنجوسوں میں شامل ہیں, امیر کنجوس. ویدر آ گیا جی, ویدر آ گیا. اسلام آباد کم سے کم 11 ڈگری سینٹی گریڈ, زیادہ سے زیادہ 24 ڈگری سینٹی گریڈ. لاہور کم سے کم 12 ڈگری سینٹی گریڈ, زیادہ سے زیادہ 26 ڈگری سینٹی گریڈ. پھر کراچی ہے کم سے کم 17 ڈگری, زیادہ سے زیادہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ. پشاور کم سے کم 11 ڈگری سینٹی گریڈ, زیادہ سے زیادہ 27 ڈگری سینٹی گریڈ. اور کوئٹہ کم سے کم ہے 7 ڈگریز اور زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر جائے گا 18 ڈگری سینٹی گریڈ تک. سورج دیکھیں آب و تاب سے چمک رہا ہے, لٹا رہا ہے اپنے ڈالر کرنے. اچھا جی, حیدرآباد میں ہے کم سے کم 16 ڈگری سینٹی گریڈ, زیادہ سے زیادہ جائے گا 34 ڈگری. حیدرآباد کا ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا ہے بھائی روزانہ کی بنیاد پر. سکھر یہ کم سے کم ہوگا 15 ڈگری, زیادہ سے زیادہ ہے 33 ڈگری سینٹی گریڈ. ملتان میں ہے کم سے کم 14 ڈگریز, زیادہ سے زیادہ جائے گا 28 ڈگری سینٹی گریڈ. سیالکوٹ میں ہے کم سے کم $10 جو ہے وہ کیا ڈگری اور ڈالر ڈال سے ہی آتے ہیں نا, تو بس ڈالر میرے ذہن میں چل رہا ہے. اور زیادہ سے زیادہ 25 ڈگری ڈالر. اور اس کے بعد ہے فیصل آباد میں کم سے کم 13 ڈگری سینٹی گریڈ, زیادہ سے زیادہ 27 ڈگری سینٹی گریڈ. یہ ہو گیا جی موسم کا معاملہ اور ڈالروں کا معاملہ. ٹھیک ہے بھائی, موسم کا معاملہ ہو گیا ہے, آپ نے سن لیا کیا کیا موسم رہے گا آج کے دن. آپ کو لے کے چلتے ہیں ہیڈ لائنز کی طرف.
कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। अलादीन पार्क के करीब कायम रॉयल पार्क अपार्टमेंट गिराने के लिए कार्रवाई। ग्राउंड फ्लोर के पिलर्स तोड़ दिए गए। SBCA हुक्काम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में 6 मंजिला इमारत गिराई जाएगी। 417 फ्लैट्स के अलॉटीज पहुँच गए। कहते हैं 1 अरब रुपए जमा करा चुके हैं। 5 मार्च को अदालत में केस की समाअत है, तब तक बिल्डिंग को गिराने का काम रोका जाए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हुक्काम ने सुबह तक इमारत गिराने का अमल रोक दिया। ट्रंप की मोदी की मौजूदगी में पाकिस्तान की तारीफें। अमरीकी सदर ने अहमदाबाद जलसे में पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ अहम पार्टनर करार दिया। कहा पाकिस्तान अजीम मुल्क है, जनूबी एशिया में कशीदगी कम करना चाहता हूँ। पाकिस्तान की तारीफ पर जलसे में खामोशी छा गई। कांग्रेस का ट्रंप के एजाज में सरकारी इशाइये में शिरकत से इनकार। भारत और अमेरिका की पॉलिसियां तासुब, इम्तियाजी सुलूक और पनाह गजीनों से दुश्मनी पर मबनी हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का अमेरिकी सदर के दौरे भारत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बयान में कहा मोदी और ट्रंप की हुकूमतें मुसलमान मुखालिफ जज्बात रखती हैं। अमरीकी सदर का दौरा भारत। नई दिल्ली में हालात आउट ऑफ कंट्रोल। शहरियत के मुतनाज़िया कानून के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरे। बीजेपी और RSS के इंतहा पसंदों का पुलिस के साथ मिलकर मुजाहिरीन पर तशद्दुद। 4 अफराद हलाक। डिप्टी कमिश्नर जख्मी। मुसलमानों के मकानात, दुकानें और गाड़ियां तबाह। दिल्ली को फौज के हवाले करने के मुतालबात। चीन में कोरोना वायरस ने मजीद 71 अफराद की जान ले ली। हलाकतों की तादाद 2666 हो गई। कोरोना वायरस से मुतासिरा अफराद की तादाद 77,779 हो गई। सकाफती इनकलाब के बाद पहली बार चीनी पार्लियामेंट का सेशन मनसूख कर दिया गया। इटली में भी कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 7 हो गई। इराक, कुवैत और बहरीन में भी केसेस रिपोर्ट। चीन के बाद पाकिस्तान के पड़ोसी ईरान और अफगानिस्तान भी कोरोना वायरस की लपेट में आ गए। ईरान में 12 अफराद वायरस का शिकार। ईरानी रुकन असेंबली का वजारत सेहत पर हकाइक छुपाने का इल्जाम। कहा सिर्फ कुम शहर में 50 से ज्यादा अफराद जान से गए। पाक ईरान बॉर्डर पर आमद-ओ-रफ्त आर्जी तौर पर मुअत्तल। पाकिस्तान आने वाले अफराद को 14 रोज हेल्थ सेंटर में रखा जाएगा। वजीर आला बलूचिस्तान कहते हैं गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉसिंग 100% रोकना मुश्किल है। अकेले वायरस कंट्रोल नहीं कर सकते। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना 11 नुकाती एजेंडे पर गौर करेगी। मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना को बिजली के बिल के तरीक़ाकार और एहसास प्रोग्राम में अरकान पार्लियामेंट को शामिल करने पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वफाकी काबीना नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन के रूल ऑफ बिजनेस में तरमीम की मंजूरी भी देगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान न्याजी दिमाग के बजाय सिर्फ जबान से मईशत चला रहे हैं। जंगल, नौकरियां और कब्र सुकून देगी। इमरान पाकिस्तान को शद्दाद की जन्नत बनाना चाहते हैं। और हज दरखास्तें आज से 6 मार्च तक वसूल की जाएंगी। हफ्ते और इतवार को भी मुताल्लिका बैंक हज फॉर्म वसूल करेंगे। नौज़ायदा बच्चों के हज पैकेज में दुगना इजाफा। वालिदैन को 32,657 रुपए देना होंगे। वजारत हज की पॉलिसी जारी। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब हमारा जो PSL का स्पेशल सेगमेंट है जिसका नाम है यूफोन PSL 5 ऑलराउंडर, शुरू करते हैं। This segment is brought to you by यूफोन की नई सिम से अब मिले फ्री WhatsApp। PSL की जो इफ्तिताही तकरीब है वो सबको याद है, गुजर गई, लेकिन उसका शोर अभी तक बाकी है। PCB ने पाकिस्तान सुपर लीग की जो इफ्तिताही तकरीब थी उसके दौरान अनाउंसर की जिम्मेदारी निभाने वाले अहमद गुडेल को फारिग कर दिया है। और PSL की जो इफ्तिताही तकरीब के बाद अहमद गुडेल को सोशल मीडिया पर जो ट्रोलिंग हुई उनके साथ और उनके ज़ाती नंबर पर फ़ोन तक करके उनको तंग किया गया, ये तो वाक़यात सारे ऐसे हैं कि जो सबको पता है और इसके हवाले से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर शोर भी उठ रहा है। अगर अहमद गुडेल की जगह अगर फवाद खान होते या फाद मुस्तफ़ा होते तो क्या उन पर भी इस तरह तनकीद होती? कुछ लोगों का ये सवाल है। फिर दूसरा सवाल ये है कि क्या अहमद गुडेल ने स्टेडियम में मौजूद शायकीन को एंटरटेन नहीं किया? अगर PCB ने अहमद गुडेल को दोबारा मौका दिया तो क्या वो PSL के इवेंट में वापस आएंगे? इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद गुडेल, कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद। सबसे पहले तो ये कि जो आपके साथ हुआ और जिस तरीके से आपको लोगों ने ट्रीट किया ये मामला, और फिर उसके बाद आपकी जो एक वीडियो आई थी उस हवाले से हम बात तो करेंगे, लेकिन हम ज़रा एक रिकैप देख लेते हैं कि हुआ क्या था।
Ladies and gentlemen, this is your host, Ahmed Godel, and I welcome you all to the biggest event in the history of Pakistan. मैं एक ग्राउंड एमसी हूँ। मैंने एक शो होस्ट करना था जो कि सिर्फ स्टेडियम की हद तक था, टीवी की हद तक नहीं था। आज मैं टीवी पर आया, मैं वायरल हुआ, मुझे लोगों ने तनकीद की, मुझे समझ नहीं आ रही क्यों की। मैं होस्ट हूँ, आपने क्या एक्सपेक्ट किया था मुझसे? मैं गाने गाऊंगा? मैं कोई डांसर हूँ? आई एम अ होस्ट। दिस फोन इज ऑन फ्लाइट मोड सिंस लास्ट नाइट। भाई मेरे खानदान वालों ने आपको क्या बिगाड़ा है? आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज 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 हक और सच का साथ दें। आज आप लोगों ने मेरे साथ जो किया, अब आपसे ये अपील करता हूँ कि मेरे साथी बने, मेरा साथ दें, मुझे सपोर्ट करें। मैं तो कहीं का नहीं रहा। तैयार हो? जी, ये थे वो वाक़यात जो कि अहमद गुडेल के साथ हुए। अहमद गुडेल हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि देखें, जब आप पब्लिक के सामने जाकर परफॉर्म करते हैं, किसी भी तरह की परफॉर्मेंस देते हैं, चाहे वो होस्टिंग हो, गाना हो, और चाहे वो फिल्म हो कोई या कोई अदाकारी हो, तो उसमें जो व्यूअर्स होते हैं उनका एक राइट होता है कि वो पसंद करें या ना करें, आपकी तारीफ़ करें या तनकीद करें। तो आपको क्या लगता है कि आपके ऊपर जो इतनी तनकीद हुई वो आपके व्यूअर्स ने, देखने वालों ने क्यों की होगी? Assalamu alaikum, Uwais and Shifa and the whole team of this amazing program and Hum News. मैं आज सबसे पहले तो आपके सवाल का जवाब दूंगा, फिर आगे मज़ीद बातें करते हैं। देखें, तनकीद होनी चाहिए और बहुत ज़रूरी है एक अगले बंदे की इस्लाह के लिए, ठीक है। क्रिटिसिज्म, आई ऑलवेज अप्रिशिएट क्रिटिसिज्म। इट्स नेवर दैट कि मुझे कभी ऐसा नहीं कि पहले कभी क्रिटिसाइज़ नहीं किया गया, पहले भी क्रिटिसाइज़ किया गया है, पहले भी मुझ पे तनकीद हुई है। लाइव इवेंट्स मैंने बहुत सारे किए हैं, शोज़ बहुत सारे किए हैं, तो 5 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, तो कहीं ना कहीं तनकीद भी हुई है। हमेशा ही हर बंदे की तारीफ़ नहीं होती। तो यहाँ सिनेरियो कुछ डिफरेंट था, ठीक है। यहाँ पर लोगों ने तनकीद की, लेकिन तनकीद सिर्फ मेरे हद तक नहीं रही, मेरी फैमिली की हद तक रही। मेरा पर्सनल स्पेस मुझसे छीना गया। मैंने तरह की बातें सुनी, तरह की, और वो बातें सुनी कि शायद जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये पर्ची है, ये किसी सियासतदान का बेटा है, ये पता नहीं किस तरह आगे आ गया, ये है कौन। फिर आपको पता है जो सारी चीज़ें हुई, आई डोंट वांट टू रिपीट इट, बट तनकीद को मैं नहीं रोक रहा ना, मैं तनकीद को बुरा भला कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ तनकीद करें, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह। फैमिली पर तो बिल्कुल भी बात नहीं होनी चाहिए। ये तो कमेंट मतलब कंडेमेबल है कि आप किसी की फैमिली को खामखा बीच में घसीटें। आपको उसका काम पसंद नहीं, आप उस पर बात करें ना। अच्छा अहमद, जो सवाल आपने खुद ही उठा दिए कि लोग आपसे पूछ रहे हैं कि ये पर्ची है या कहाँ से आया, हम जानते नहीं हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारी सोसाइटी में, जिस तरह से अवैस ने जब इंट्रो दिया इस सेगमेंट का, तो उन्होंने कहा कि अगर फवाद खान होते या फहद मुस्तफ़ा होते तो वो चाहे कुछ भी करते, शायद हम उनको बड़ा एक्सेप्टेबिलिटी और बड़ा ही मतलब विद आर्म्स वाइड ओपन, कुछ लोग ये कह रहे हैं, हाँ, तो उनको हम एक्सेप्ट करते हैं। आपको लगता है कि क्योंकि आप नए थे या बहुत ज़्यादा पब्लिक स्पेस आपने उस तरह से एंजॉय नहीं की जिस तरह से वो दोनों शख्सियात पॉपुलर हैं, या कोई भी और बड़ा एक्टर, तो मामला डिफरेंट होते? या फिर ये कि आप नए थे, या फिर ये कि आपने कोई ऐसा काम किया जो सब लोगों को पसंद नहीं आया? ओके, काम में तो होता है ना भाई, नहीं पसंद आया, लोगों ने तनकीद की। देखें, इसमें एक बहुत बड़ा मसला है, और वो ये है कि वी आर टू अर्ली टू जज एनीबॉडी, ठीक है। हम बहुत जल्दी किसी को जज कर लेते हैं, और इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू हिज साइड ऑफ द स्टोरी या कहानी का दूसरा रुख हम जाने बगैर ही हम तरह के जो है ना उस पर इल्ज़ामात, उस पर पता नहीं क्या क्या बातें करने शुरू कर देते हैं। जो आपकी बात है, आई थिंक यू हैव रेज्ड अ वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन, थैंक यू। मेरी जगह कोई रिनाउंड पर्सनैलिटी होती तो उसकी वो चीज़ करना उसका स्टाइल स्टेटमेंट बन जाता कि वाह यार, उसने तो क्या चश्मे पहने हैं, क्या सूट पहना है, कौन से ब्रांड का सूट पहना है, ज़रा पता तो करो। तो यू नो कुछ डिफरेंट हो जाता। उस पॉपुलर शख्सियत का भी तो कोई पहला दिन था ना,
وہ پہلے دن آ کر اس نے پرفارم کیا, پہلے دن لوگوں نے اس کو پسند کیا, آپ آئے, لوگوں نے آپ کی اس پرفارمنس کو نہیں پسند کیا. اچھا دیکھیں, اس میں میں ایک بات بتاؤں, اس میں لوگوں کی بھی غلطی نہیں ہے. میں آج یہ بات مانتا ہوں اور ایکسیپٹ کرتا ہوں. آج جب اگر میں اپنے آپ کو ٹی وی پہ دیکھوں نا, اور میں اپنی وہ پوری ہوسٹنگ اٹھا کر ٹی وی پہ دیکھوں, تو مجھے بھی اپنے آپ پہ ہنسی آ رہی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ میں خود بھی سوچ رہا ہوں یار ایسا لگ رہا ہے میں کوئی شاید جلسہ کر رہا ہوں, ایسا لگ رہا ہے کہ میں پتہ نہیں آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہوں یا اوور ایکسائٹیڈ ہو گیا ہوں. لوگ صحیح ہیں اپنی جگہ پر, میں لوگوں کو غلط نہیں کہہ رہا, کیونکہ اگلے بندے کو کیا پتا کہ مجھے نہیں پتا کہ میں لائیو ہوں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہاں مطلب جو آپ نے سٹوری کے دوسرے رخ کی بات کی ہے وہ کھول کے رکھ دیں لوگوں کے سامنے, تاکہ عوام کو بھی پتہ چلے کہ آپ کی سٹوری کا دوسرا اینگل ہے کیا. کیا آپ وہاں پر صرف گراؤنڈ میں آڈینس کو انٹرٹین کرنے کے لیے موجود تھے, ان کو انگیج کرنے کے لیے موجود تھے, آپ کو پتہ تھا کہ آپ ٹی وی پہ جا رہے ہیں؟ جی, آپ نے ریکیپ ابھی دکھایا پورا, ٹھیک ہے نا, اس میں آپ نے میری ایک چیز, 2 چیزیں دکھائیں, ٹھیک ہے. میں دوبارہ سے ریٹریٹ کرتا ہوں اسی بات کو, اینڈ آئی لائک ٹو میک یو گائز انڈرسٹینڈ ایز ویل. دیکھیں ٹرولنگ ہوئی, ٹرولنگ آپ نے بھی کی, آپ کے چینل نے بھی کی, اور میں نے وہ شو بھی دیکھا, ٹھیک ہے, لیکن آج میں آپ کے شو پر ہی بیٹھا ہوا ہوں, صحیح ہے. تو اور یہ صرف آپ نے نہیں, ہر پوری دنیا نے کی ہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں, ایز اے ویور سب کے پاس رائٹ ہوتا ہے اچھی چیز کی تعریف اور بری چیز پہ تنقید پسند نہیں ہے, تو تنقید ساری بڑی بڑی چیزوں کا جیسا ہی ہوتا ہے. میں آج میں آپ میں سے کسی ایک کو بھی بلیم نہیں کرتا, ٹھیک ہے, میں آپ میں سے کسی ایک کو بھی برا بھلا نہیں بولتا. کیوں؟ کیونکہ آپ سب ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ, صحیح ہے. اگر میں ہوتا آپ کی جگہ اور کسی اور کو یہ کرتا ہوا دیکھتا, تو شاید میں بھی یہی کرتا, ٹھیک ہے. اب میری آپ بات سنیں, سمجھیں اس بات کو. میں نہ پی سی بی کا امپلائی ایز اے یہ نہیں تھا کہ مجھے جو ہے نا ہمیشہ سے رکھا ہوا ہے پی سی بی نے, ایسا نہیں ہے. میں پروجیکٹ وائز تھا, صرف اور صرف میچز کے لیے میں ایز اے گراؤنڈ ایم سی ہائر کیا گیا ہوں. پچھلے 2.5 سال سے میں اپنی یہ خدمات سر انجام دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہاں پر ہوا کیا کہ گرینڈ اوپننگ ہوئی, جس سے میرا احمد گوڈل کا کوئی تعلق نہیں تھا, ٹھیک ہے. There was no involvement of احمد گوڈل in گرینڈ اوپننگ سیریمنی. آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ جائیں اسٹیج پر؟ وہ کون شخص تھا جس نے آپ کو کہا کہ آپ اسٹیج پر جائیں, اور پھر اس نے وہ ٹی وی پر آن ایئر کر دی وہ چیز؟ تو اس شخص کا قصور ہوا پھر. جی میں آ رہا ہوں اس پہ, ٹھیک ہے. دیکھیں مجھے کال آئی کہ یار دیکھو گرینڈ اوپننگ ہے نا, اس سے پہلے پری شو ہائپ کریٹ کرنی ہوگی احمد, تم تو گراؤنڈ میں ہی ہوگے, تو یار یہ کام کر لو گے؟ یہ کس کی کال تھی؟ کر لوں گا, مجھے کوئی مذائقہ نہیں ہے اس بات پہ. یہ جس سے جو دی آفیشل ہو ہائرڈ می فرام پی سی بی, ٹھیک ہے. تو مجھے یہ کہا گیا تھا, میں جب گراؤنڈ میں گیا اوپننگ سیریمنی کے لیے, یار I don't want to put any names, اور میں نہیں چاہتا کہ کسی اور کے لیے کوئی پرابلم کریٹ ہو, اور کوئی اپنی کوئی اور میری وجہ سے کوئی اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے, مجھے کبھی گوارا نہیں ہوگا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب آ جائیں آپ گراؤنڈ میں, ٹھیک ہے. میں اوپننگ سیریمنی میں گیا, میں وہاں پر 4 بجے چلے گیا, کیونکہ ظاہر ہے سننے میں آ رہا تھا کہ 4:30 بجے گیٹ بند ہو جائیں گے, لوگوں سے درخواست ہے جلدی آ جائیں, یہ کر لیں وہ کر لیں. 6:30 بجے مغرب کے بعد گرینڈ اوپننگ ہونی تھی. میں 4 بجے وہاں پہنچ گیا. اب آپ سوچیں 2.5 گھنٹے, تو اسی میری طرح عوام بھی وہاں پہنچی ہوئی تھی اس ڈر میں کہ شاید گیٹ بند ہو جائیں گے. اور ظاہر ہے اوپننگ سیریمنی کراچی میں پہلی بار ہو رہی ہے, تو ایوری بڈی واز ایکسائٹیڈ. تو 2.5 گھنٹے گزر گئے, 6:45 ہو گئے. 6:45 بجے مجھے فوراً سے بلایا جاتا ہے. میں I was somewhere else, تو مجھے فوراً سے بلایا جاتا ہے کہ احمد گوڈل جلدی سے ادھر آؤ. میں گیا ادھر, بھائی جاؤ جلدی سے اسٹیج پر اور لوگوں کو جگاؤ, ہماری اوپننگ سیریمنی تھوڑی دیر میں سٹارٹ ہونے والی ہے. دیر اینڈ دین اسی وقت میں نے پوچھا بھی, مجھے اس سے 2 دن پہلے سے ریہرسل میں بھی بلایا جاتا تھا کہ تم کس طرح جگاؤ گے عوام کو, ذرا ہمیں دکھاؤ. تو میں وہاں پر 5 منٹ کے لیے ریہرسل بھی کرتا تھا, ٹھیک ہے نا. 3-4 گھنٹے پہلے تمام آرٹسٹ کی پرفارمنس کا ریہرسل ہوتا تھا, پھر میں جا کر اپنی 5 گھنٹے پرفارمنس کی ریہرسل کرتا تھا. اس کے بعد اس دن میں نے
उस दिन भी पूछा, रिहर्सल में भी पूछा कि क्या मैं लाइव तो नहीं हूँ। कसम खुदा की मैं इस बात पे कसम खाने के लिए तैयार हूँ। मुझे बोला नहीं आप लाइव नहीं हो, ठीक है। सही है, और फिर लाइव कर दिया गया जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई, ठीक है, समझ में आ गई बात आपकी। फिर उसके बाद देखें पीसीबी ने आपको निकाला क्यों? देखें मैं आज एक बात बड़े खुले दिल से कहता हूँ, मैच्योरिटी के साथ, सेंसिबिलिटी के साथ और तमाम चीज़ें एज अ प्रोफेशनल मैं एक बात करूँगा। देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बहुत बड़ा इदारा है और हर इदारे के एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें लागू होती हैं जो भी उस इदारे के साथ काम करता है कि उससे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। यहाँ मैं अपनी गलती मानता हूँ कि मैंने एक इदारे की इस कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच किया, मुझे नहीं पता था। देखिए मैं एक बहुत बड़े स्ट्रेस, बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजर रहा था, जो कि शायद किसी भी नॉर्मल आपके साथ भी होगा ना, तो शायद आप भी एक स्ट्रेस से गुजरेंगे। आपको नहीं पता होगा अलग अलग तरीका क्या होता है डील करने का, आप भुखलाए हुए होंगे, ठीक है। अच्छा अब मैं ट्रोलिंग और मीम्स तो मेरे भी बने बहुत ज्यादा, आपका तो खैर बहुत ज्यादा मामला था, लेकिन मतलब हर एक का डील करने का तरीका अलग अलग होता है। हम पीसीबी वाली बात पर आ जाते हैं दोबारा। देखिए मेरा क्यों निकाला मेरे लिए देखें मैं जो हूँ ना, मैं आउट ऑफ स्ट्रेस, आउट ऑफ जज्बात, मैं जाहिर है ज़िंदगी में पहली बार मतलब इतना बड़ा हैवॉक क्रिएट हो गया। और यार मुझे खुद नहीं पता था, एक नॉर्मल सा इंटरव्यू था, चलते फिरते, मतलब आप सोचें मैच ओपनिंग होस्ट की, मैच होस्ट किया, रात भर सोया नहीं बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग्स हैपेंड। सुबह फिर एक मॉर्निंग शो में गया, फिर मैच में गया, फिर वापस आया, फिर मैच में गया, मैं पागल हो गया था, ठीक है। आप पीसीबी से फिर आप जो बात कर रहे थे वो कंटिन्यू कीजिए कि पीसीबी के आपने कोड की खिलाफ वर्जी की और अब आप जो कह रहे थे वो देखिए मुझे कोई शर्म महसूस नहीं हो रही इस बात को करते हुए कि हाँ मेरी गलती है, और मेरी गलती ये है कि मैंने एक सीक्रेसी की जो बात होती है ना उसको मैंने थोड़ा सा ब्रीच किया। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैं ये बात भी ज़रूर करूँगा कि देखें वो बात थी कुछ और, बात को बनाया कुछ और गया, और मैं कहना कुछ और चाह रहा था, मेरी बात को प्रेजेंट किसी और तरीके से किया। अगर आप वो पूरा इंटरव्यू मेरा उठा कर देखेंगे, ठीक है, तो मैं आपको खुद भी समझ आएगी कि मैं बात करना क्या चाह रहा हूँ। मेरी बात ही कुछ और है, मुझसे पूछा क्या गया। मैं आज फिर से यही बात करता हूँ कि यार देखें मेरे से गलती हुई, मैं मानता हूँ, और आज मैं इस बात पर ठहरा हुआ भी हूँ कि मेरी इस गलती पर मुझे निकाल नहीं देना चाहिए था। देखें आई शुड बी गिवन अ वार्निंग। बिल्कुल सही है। अब मैं वैसे बातें तो और बहुत सारी हैं जो आपसे करनी है, लेकिन आपको थोड़ा मैं रोकूंगा। मैं आपसे ये भी बल्कि पूछना चाहूंगा कि जब आपको निकाला गया तो आपने लोगों से, ऑडियंस से, व्यूअर से कहा कि तुम लोग खुश हो जाओ मुझे निकाल दिया गया, आपने ऑडियंस से डायरेक्टली एक कन्फ्रंटेशन शुरू कर दी। लेकिन खैर ये एक अलग चीज़ है। हम ज़रा पीसीबी के हवाले से भी बात करते हैं कि पीसीबी की ये जो एक पूरी काविश थी इस इफ्तिताही तकरीब की, और उस इफ्तिताही तकरीब पर भी बहुत सारे तबसरे अभी तक लोगों के जारी हैं। और पीएसएल में चूंकि भारतीय कॉन्ट्रैक्टर्स और प्लानर्स को इंतजामी जिम्मेदारियां देने की बात थी, वो भी गर्दिश कर रही है। तो सवाल ये है कि बीसीबी को भारतीय कॉन्ट्रैक्टर्स और टेक्नीशियंस को बुलाने की ज़रूरत क्यों पेश आई थी? फिर दूसरा मामला पीएसएल की इफ्तिताही तकरीब में जो अहमद गुडेल साहब ने जो अनाउंसमेंट की उसका है कि अहमद गुडेल साहब को क्यों फारिग कर दिया गया, और अगर वो माजरत कर लेते हैं तो क्या पीसीबी उन्हें एक और मौका देगा? ये एक अहम बात है। इस हवाले से हम बात करेंगे। पीसीपी के डायरेक्टर कमर्शियल्स जनाब बाबर हामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबर हामिद साहब, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस। एक पीएसएल का जो इनेकाद हो रहा है पूरे पाकिस्तान में, ये वाकई हम सबके लिए बड़े फ़ख्र की बात है और बड़ी खुशी की बात है कि क्रिकेट का इतना बड़ा मेला पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर हो रहा है। तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस टू पीसीबी। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इस शो पर मदऊ किया। तो जैसे आपने अभी खुद कहा कि ये हमारे सब के लिए फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान में इतना बड़ा क्रिकेट का मेला सजा है। हमें इन तनाज़ात से निकल कर अब क्रिकेट एंजॉय करनी चाहिए।
ہمیں اس چیز پر فخر کرنا چاہیے کہ یہ چیز جس کو ہم نے سوچا تھا کہ یہ پاکستان کی سپر لیگ ہے، آج پہلی دفعہ پاکستان میں آ گئی ہے اور پوری طرح آ گئی ہے. بالکل میچز ہو رہے ہیں. وی آر ہیونگ ایکسلنٹ کرکٹ گیمز. دا پچز آر گریٹ. دا اسکرینز لک ایبسولوٹلی فینٹاسٹک. دا اسٹیڈیمز آر فل. اسی چیز کے لیے یہ پی ایس ایل شروع ہوئی تھی. بالکل صحیح بات. اور وہ جو تنازعات ہیں ان سے نکل کر آگے بڑھ کر بات کرنی چاہیے. ہمیں آگے سوچنا چاہیے. ہمیں اس تنازعات کو ختم کرنے کا طریقہ، ہمیں انجوائے کرنا چاہیے کرکٹ کو. تنازعات کو ختم کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ کلیریفیکیشن ہو جائے، پبلک کو پتہ چل جائے، تاکہ اسی لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ آئے ہمارے پروگرام میں. تو سب سے پہلے جو معاملہ تھا وہ بھارتی کانٹریکٹر کے حوالے سے تھا. سوشل میڈیا پر بحث چلتی رہی کہ پی ایس ایل کے لیے جو انتظامات کی ذمہ داری تھی وہ بھارتی کانٹریکٹرز کو دی گئی اور بھارتی ٹیکنیشینز تھے. تو کیا پاکستان میں کوئی کمپنی موجود نہیں تھی؟ لوگوں کو مدعو کیا. ہم نے پوری دنیا سے لوگوں کو اپنے پاس کانٹریکٹس کے اوپر بلایا تاکہ وہ آ کر دا بیسٹ پاسبل ڈیلیوری آف پروڈکشن، دا بیسٹ پاسبل ڈیلیوری آف دا ایونٹس، وہ چیزیں یہاں آ کر کر سکیں. سو یہ کسی ایک ملک یا ایک شخص یا کسی ایک انسان کا کیا ہوا کام نہیں ہے. اس کے اندر بہت سے لوگ انوالو ہوتے ہیں. آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں جب ایونٹس ہوتے ہیں تو ان ایونٹس کے اندر بہت سی ڈفرینٹ ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں، اور اس کے لیے آپ جو بھی آپ کو ایسی ہو کہ ہم اس کو خراب کریں یا متنازع بنائیں، لیکن جب تک ہم پرابلمز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے آگے آنے والے سالوں میں جو پی ایس ایل پاکستان میں ہوں گے وہ پرابلم سالو نہیں نہ ہوں گی. کیونکہ یہ جو کمپنی ہے یہ ہے محسان مانی صاحب کے رشتہ دار کی. میں جی اس کے بارے میں نہ کچھ کہہ سکوں گا اور نہ میں اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا، بیکاز جو فیکٹس ہیں آپ کو وہ فیکٹس دیکھنے ہیں. ٹھیک ہے، وہی فیکٹ میں پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کسی کا رشتہ دار ہے یا کسی کا رشتہ دار نہیں ہے، دس از ایبسولوٹلی رانگ. آپ ان چیزوں کو جائیں اور جا کر پراپر فورمز کے تھرو چیک کروائیے. اور ہم نے جو اپنی ڈیو ڈیلیجنس کی، ہم نے پراپر بڈنگ کا پروسیس کیا ایز پر دا رولز اینڈ ریگولیشنز کیا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ جو اوپننگ سیریمنی ہوئی، کیا اس سے آپ پرسنلی مطمئن ہیں؟ احمد گڈیل کو ابھی سائیڈ پہ رکھتے ہیں، ان کے بارے میں بات نہیں کر رہے. اوور آل جو سیریمنی تھی اس کے حوالے سے بات پرفارمنسز ٹیکنیکلی ٹو لائک اور ڈس لائک سم تھنگ، بٹ ایز آئی سیڈ موونگ فارورڈ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. اور ہماری کیا ہے پی سی بی کے اس کام سے جو وہ کر رہے تھے پی سی بی کے لیے، تو اب چونکہ انہوں نے معذرت بھی کی ہے تو کیا اگر وہ معذرت کر لیں تو دوبارہ سے کچھ سلسلہ ایسا بن سکتا ہے کہ احمد ہمارے بھائیوں کی طرح ہے، یہ ہمارے ساتھ پہلے بھی کام کرتے رہے ہیں، اور جیسے ہم نے کہا کہ چیزیں مزید بہتر سے بہتر ہونی چاہیے. احمد صاحب سے بھی انشاءاللہ ہم رابطہ کریں گے and we'll try and figure out what we can do together. ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح. احمد بھی چونکہ ہمارے ساتھ ہیں. احمد، آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ السلام علیکم بابر صاحب. جی وعلیکم السلام. if you are there بابر صاحب، سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو. اینڈ پی ایس ایل ہو رہی ہے پاکستان میں، اینڈ آئی نیور گاٹ اے چانس ٹو انٹریکٹ ود یو پرسنلی. اور آج میں صرف یہ کہوں گا، زیادہ بات نہیں کرنی لمبی، شارٹ میں یہ کہوں گا کہ آف کورس پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہمارا یہ خواب پی ایس ایل کا پاکستان میں آنا پورا ہوا. اور آپ کے میں اس بات میں بالکل ساتھ کھڑا ہوں کہ اب اس بات کو مزید آگے بڑھایا نہیں جائے. ٹھیک ہے، اور ہمیں اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ساتھ میں بس یہی کہوں گا کہ میں ایز اے پروفیشنل، ایز این آرٹسٹ اور ایز اے ہیومن بینگ آج آپ سے بس یہی کہوں گا کہ پی سی بی کو جب بھی میری ضرورت پڑے گی، آپ کو جب بھی میری ضرورت پڑے گی، میں ہر چیز کو سائٹ پر رکھ کر، اور آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی ہر چیز سائٹ پر رکھ کر مجھے اگر آپ بلاتے ہیں تو میری خدمات، میری سروسز، میں خود آپ کے لیے ہمیشہ حاضر ہوں. ٹھیک ہے، صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو. احمد کی آپ نے بات سن لی ہے، باقی معاملات آپ کے ہاتھ میں ہیں اور احمد کے ہاتھ میں. اچھا، پی سی بی نے جس طریقے سے، ایک بات آخر میں وہی بات ہم کہنا چاہیں گے کہ جو ایونٹ ہے وہ پاکستان کا ایونٹ ہے، پی ایس ایل پہلی بار ہو رہا ہے اتنا بڑے اسکیل پر. بالکل، اور پورا ایونٹ پاکستان میں ہو رہا ہے، تو اس کے لیے تو واقعی مبارکباد کے مستحق ہے پی سی بی اور جو بھی کرکٹ کے معاملات سنبھالنے والے لوگ ہیں، اور پوری قوم خوش ہے اس بات سے. خوش ہے. اور تھوڑا سا مائنڈ میں یہ بھی رکھیں کہ بالکل پہلی بار ہو رہا ہے. جب ہم یہ جسٹیفیکیشن سنتے ہیں کہ بھائی پہلی دفعہ ہے، ہمیں بھی سمجھنے میں ذرا ٹائم لگے گا، ایک دو مرتبہ کریں گے تو پتہ چلے گا کون سی شارٹ کمنگز ہیں. تو اس چیز کو دھیان میں رکھیں، اس چیز کو مائنڈ میں رکھیں
کہ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, اور جب پاکستان میں اتنا بڑا ایونٹ آپ کراتے ہیں, آپ ایک جگہ 40 لوگوں کو جمع کر لیں تو وہ چپ کر کے نہیں بیٹھتے. تو بہت سی چیزیں ہیں جن کو کہ مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے جب ہم کرٹیسزم کر رہے ہوتے ہیں. ناظرین بہت شکریہ باور صاحب, وقت دیا آپ نے, اور احمد آپ کا بھی بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین, کچھ دن پہلے کی ایک کہانی کو آج اٹھاتے ہیں. سوشل میڈیا, ایک خاتون کی ویڈیو وائرل ہوئی سوشل میڈیا پر, اور اسلام آباد کی ایک چیک پوسٹ پر وہ ویڈیو بنائی گئی تھی جس میں خاتون اور پولیس اہلکار کے درمیان پنجابی زبان پر تکرار دیکھنے میں آئی. اب یہ ویڈیو وہاں سے گزرنے والے جس شخص نے بنائی اس نے خاتون سے سوالات بھی کیے. ویڈیو بن رہی تھی اور وہ خاتون سے سوال بھی پوچھ رہا تھا. اب سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد یہ تاثر ملا جیسے کہ پنجابی بولنے پر خاتون کو غصہ آیا. اس معاملے کو نہ صرف ملکی بلکہ بھارتی میڈیا نے بھی اٹھایا, جبکہ حقائق جاننے کی کوشش کسی نے زیادہ نہیں کی. آخر چیک پوسٹ پر ایسا ہوا کیا تھا جس سے خاتون کو غصہ آیا؟ کیا واقعی اس خاتون کو اہلکار کے صرف پنجابی بولنے پر ہی اعتراض تھا یا بات کچھ اور تھی؟ کیا کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی خاتون کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال دے اور وہ وائرل ہو جائے؟ اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وہی خاتون جن کو غصہ آیا تھا. آئی ہوپ ہمیں غصہ نہ کریں. عالیہ کاظمی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. عالیہ کاظمی صاحبہ کا تعارف جو ہے وہ ادھورا ہے اس جملے کے بنا کہ عالیہ صاحبہ جو ہیں وہ مختلف ایمبیسیز کے ساتھ مل کر کلچرل پروگرامز اور ایونٹس جو ہیں وہ آرگنائز کرتی ہیں, کلچرل پروموشن کے لیے کام کرتی ہیں. کیسی عالیہ؟ ٹھیک ٹھاک؟ یس آئی ایم گڈ. غصے میں تو نہیں ہے نا؟ نہیں کم آن. مذاق, یہ صرف مذاق ہے. یہ بتائیں, سوال لوگ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں, کسی نے ٹرائی بھی نہیں کیا کہ واٹ از دا ایکچوئل ریزن بیہائنڈ اٹ. ہوا کیا تھا اس دن وہاں پر چیک پوسٹ پر؟ معاملہ ہوا کیا تھا؟ میرے جیسے ڈیلی روٹین کی جو روٹ ہوتا ہے, آئی واز گوئنگ ٹو مائی لائک آفس, اور رستے میں جیسے پارلیمنٹ ہاؤس کے جو میڈل روٹ پہ آتا ہے چیک پوسٹ, اٹ جسٹ کم نارملی. میں نے ایک دم ونڈو, میرا لائٹس اوپن ہوا تھا, تو دیٹ پرسن کیم نیئر اینڈ سیڈ, سونیو جی شیشہ تو تھوڑا نیچے. آئی واز لائک what یہ پہلا جملہ تھا جو انہوں نے کہا کہ شیشہ means کہ سونیو شیشہ تھلے کرو, یہ پہلا جملہ تھا. کوئی سلام دعا, کوئی بات چیت کسی قسم کی نہیں ہوئی. یہ ایگزیکٹلی ہوتا ہے کہ جب آؤٹر کنٹری میں آپ کہیں پہ بھی ہوتے ہو, they come near to you, smile face, اور پہلے آپ سے آپ کا ڈے پوچھیں گے, اب ایسے اسمائل تو یہاں کریں گے تو پھر وہ بھی ان کے پڑ جائے گا نا. سینٹینس بڑا میٹر کرتا ہے, آپ کی ورڈنگ, آپ کیا کس ٹائم پہ بول رہے ہو, فیمیل کے ساتھ کس طرح بول رہے ہو, یہ بہت میٹر کرتا ہے. پھر ہوا کیا انہوں نے؟ اس کے بعد آئی جسٹ سیڈ کہ ایکسکیوز می, آپ یہ کس لینگویج میں بات کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا اچھا تو گاڑی آپ سائڈ پہ کریں اور بس بات. میں نے کہا اوکے آئی ایم کمنگ آؤٹ فرام دا کار. دین آئی اسٹارٹ, میں جب ان سے بات شروع کی ہے تو لیفٹ رائٹ ادھر ادھر سے لوگ, اینڈ آئی واز لائک واٹ از گوئنگ آن, لیٹ می ٹاک ٹو دیٹ پرسن. اینڈ دیٹ پرسن آؤٹ آف نو ویئر وہ جسٹ غائب. اینڈ آئی واز لائک میں کس سے بات کر رہی تھی, یہ کون لوگ ہیں؟ پولیس والے جو تھے وہ غائب ہو گئے. ہاں وہ سائڈ پہ ہو گئے نا تھوڑی دیر کے لیے. تو میں کہ جن سے میں نے بات کرنی ہے اور جو ہمیں پروٹیکشن دینے کے لیے وہ تو ہے نظر نہیں آ رہے, مطلب کہ لوگ یہ کام سے آ گئے, وہ کرائم رپورٹر آ گئے جو کہ آپ اینڈ ایز سچ دیٹ پرسن کہ دیکھیں آپ کو کوئی رائٹ نہیں بنتا کہ ایک فیمیل کھڑی ہوئی ہے اور آپ 4-5 لوگ ایک دم ایسے کر کے آپ اوپر آ کے کھڑے ہو. یہ یو ناٹ لیونگ ان اسلامک کنٹری, تو اسلامک کنٹری کے رولس کے بھی خلاف ہے. کسی بھی کنٹری کے رول کے خلاف ہے نا, کنسنٹ کے بغیر آپ ویڈیو نہیں بنا سکتے. تعلق ہی نہیں ہے, تو جنرلی بات. اور جنرلی اس وقت میں تھی اپنے نا, ہم کرونا وائرس پہ ڈاکیومنٹری بنا رہے ہیں, تو اب جسٹ لائک ہم نے اسی ڈے کرونا وائرس پہ ڈاکیومنٹری بھی کمپلیٹ کی ہے. سیم ڈے یہ سب کچھ ہیپن بھی ہے. اس کے بعد میں ہم پہنچے ہیں تو وی سیڈ کہ ہم نے ایک ڈاکیومنٹری نہیں رکنے دیں. اب جب یہ معاملہ ہوا اور وہ پہلا جملہ جو تھا سونیو شیشہ تھلے کرو, یہ جو جملہ تھا, آپ کو اس جملے پر اور جو الفاظ تھے ان پر اعتراض تھا نا؟ مطلب یہ اعتراض تو نہیں تھا کہ آپ نے مجھ سے پنجابی میں بات کی, اگر یہی جملہ اردو میں کہتا؟ ایکچولی دیکھیں کلچر ایکسچینج پروگرامس میں ہم کام کر رہے ہیں, سو یہ ہمارا ایک سبجیکٹ ہے, سندھ بلوچستان پنجاب, یہ ہم نے ہمارے ڈاکیومنٹری کے اندر آتا ہے, تو وائی شوڈ وی گونا ڈو دس؟ لیکن کیونکہ آپ نے جب ہم نے اب ویڈیو وہ بن گئی انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی وہ سارے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی, ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں آپ نے بار بار ٹرمز یوز کیے ہیں, آپ مجھ سے پنجابی میں کیوں بول رہے ہیں؟ نہیں, میں نے کہا دیکھیں میرا پورا ورڈ آپ ادھر سے دیکھیں, آئی واز سیئنگ کہ دیکھیں آپ یہ مجھ سے پنجابی میں اس لینگویج میں کیوں بات کریں اس طریقے سے. میں کہہ رہی ہوں کہ آئی واز سیئنگ کہ آپ نے
طریقہ جو ہے لینگویج کا وہ اسٹینڈرڈ جملہ نہیں تھا ان کا. پنجابی میں سے اس لینگویج میں کیوں سونے ہو, لائک آپ کو پتا آپ گھر کی لینگویج گھر میں چھوڑو, جب آپ آفیسز میں یا اپنے ادارے پہ پروفیشنل میں ہوتے ہیں آپ گھر کے کپڑے تو آپ آفس میں نہیں پہنو گے, ٹھیک ہے, لینگویج بھی پیچھے چھوڑنی چاہیے. اس کے بعد آپ کی جو ویڈیو آئی تھی وہ تو خیر بہت ہی وائرل ہو گئی, آئی ڈونٹ نو اس وقت آپ کے ذہن میں کیا چل رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا؟ ون تھنگ کہ جب ہم لوگوں نے ایز اے آرٹسٹ بڑا کام کیا کسی کو نظر نہیں آیا, اور جب ہم نے بالکل کام نہیں کیا اپنے رائٹ کے لیے تھوڑا سا آواز اٹھائی ہے تو سب کو نظر آیا, تو دیٹ واز اے گڈ تھنگ. وی واز لائک لافنگ, ہم سب لوگ آرٹسٹ بیٹھ کے ہنس رہے تھے کہ ہماری محنت کو کسی نے دیکھا, بٹ اس ویڈیو کو سب نے دیکھ لی. تو اچھا ایک اور چیز, بہت سارے لوگ جو تنقید کر رہے تھے آپ پر وہ یہ تھا کہ آپ نے بھی کچھ انگریزی میں بڑے غصے والے الفاظ استعمال کیے تھے. The thing is this, دیکھیں جب اس طرح کی سچویشن ہوگی نا تو آپ اپنا کرو گے, دفاع تو کرو گے آف کورس, اور ایک فیمیل پہ 5-6 پیپل اسٹینڈنگ, میل کے ساتھ بھی ہو تو غلط ہی ہوتا ہے نا. تو دیکھیں, اور دیکھیں انگلش کی بات نہیں ہے, دیکھیں اٹس اے نیشنل لینگویج, ہمارے یہاں پہ انگلش بھی ہے, انگلش از آفیشیل لینگویج ہماری ہے یہاں پہ, آپ کو پتہ ہے کہ یہ لا پاس ہوا ہے, تو ہمارے یہاں پہ موسٹ یوزلی آپ کو پتہ ہے لوگ انگلش اردو مکس ہی بول رہے ہیں. آپ دیکھیں کئی بار لوگ واک کرنے کے لیے جاتے ہیں فار ایگزامپل, تو لیکن ایک عام کانسٹیبل لوگ یہ بولتے ہیں کہ نا ہم واک کرنے جا رہے ہیں, یہ نہیں بولتے کہ ہم سیر کرنے چاہیے, یہ چہل قدمی کے لیے, ہم کراچی میں تو یہی کہتے ہیں ہم چہل قدمی کے لیے جا رہے ہیں. چہل قدمی از اے گڈ سینٹینس, پر لیکن پاکستان کی کتنی آبادی ہے جو یہ واک اور ہو دا ہیل اور شٹ اپ والی چیزیں بھی سمجھتی ہے, مطلب مینس کہ دیکھیں انگریزی بھی کم ہی سمجھتے ہیں نا لوگ. دیکھیں انگریزی نہیں, انگریزی دیکھیں سمجھنا چاہیے, آپ ایک فیڈرل میں بیٹھے ہیں, اسلام آباد غلط ایک بندے سے جسٹیفیکیشن مطلب آپ مان رہی ہیں نا. میں آپ کو دیکھیں ایک بات بتا رہی ہوں کہ فیڈرل میں, اب آئی کانٹ آسک مائی گارڈ ہیئر جو ہمیں پروٹیکشن کے لیے بات کھڑا ہے ہمارے آفس کے, میں اس کو نہیں کہہ سکتی جا کے تم انگریزی سیکھ کے آؤ تو ہم تمہیں ادھر نوکری دیں گے. دیکھیں میری بات سنیں, چیزیں بہت پزل آپ لوگ کر رہے ہو. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو گارڈ ہوگا آپ کو میڈم کہہ کے بات کرے گا, میڈم کہہ کے بات کرے گا, ٹھیک ہے, اس کا بات کرنے کا اسٹائل وہ نہیں ہوگا سونیو. جب آپ سے گارڈ آپ سے سونیو کر کے بات کرے گا تو آپ کا کیا تاثر ہوگا, آپ جس خود یہ تو بالکل یہ تو جملہ غلط ہے. جب آپ نے کور کی تو ہم نے کہا کہ نیشنل جو اردو ہے اس کو آپ مینلی استعمال کریں, اسٹینڈرڈائز جملے ہونے چاہیے, ویسے نہیں بات کی. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو پنجابی ویسے ہی فرینک لینگویج ہے یار, یہ پنجابی کے ساتھ نہیں ہے, دیکھیں میرا میٹرکس کے ساتھ نہیں ہے. دیکھیں پہلے ہی اس کمیونٹی میں جس طرح فیمیل کام کر رہی ہے, گھر سے باہر نکلتی ہے, جاتی ہے, کام کرتی ہے لوگوں میں, تو لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. وہ تو اپریشیٹ کر رہے ہیں, مطلب اس وقت فیمیل اور میل there are so many people you know جو دن میں آپ آفس جاتے وقت لوگ آپ کو ملتے ہیں ایسے ہی. اچھا یہاں پہ تھوڑی سی ایک کلیریفیکیشن یہ بھی کر دیں کہ سونیو ورڈ جو ہے وہ پنجابی, جب کوئی پنجابی بول رہا ہوتا ہے وہی بات فرینکنیس والی, سونیو اس طرح سے نہیں کہا جاتا پنجاب میں, لاہور میں آپ پیارے انسان, یا جس طرح سندھ میں ادی, ادی ایک بڑا اس طرح سے ورڈ ہے, ادی جو ہے وہ بیسیکلی بہن کے زمرے میں آتا ہے, لیکن سونیو بھی اس کی نیگیٹو کنوٹیشن پنجاب میں نہیں ملتی. جو لوگ بولنے والے ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم گھر کی ٹنگ لینگویج دیکھیں بانی یوز کر سکتے ہیں, ہم دوست نہیں بول سکتے, مطلب کہ کو پیارے نہیں بول سکتے. یعنی کہ یہ طے ہوا, اگر ہم اس کو سم اپ کرنے کی کوشش کریں تو یہ طے ہوا کہ جو پولیس اہلکار تھے انہوں نے چونکہ سونیو شیشہ تھلے کرو تو یہ صحیح نہیں تھا, کر کے جو میٹر تھا آپ اس میٹر سے ریلیٹڈ بات کریں. دیکھیں آپ اگر ٹریفک پولیس والے ہو, آپ کا بنتا آپ کاغذ چیک کرو گاڑی کے, پھر انہوں نے وہ غلطی مانی, پولیس والے بھائی نے وہ غلطی مانی. آپ کو لگتا تھا in the end they said just sit in the car and just go. I was like okay but I'm going to come back. پھر آپ نہیں واپس گئی؟ نہیں because ہم نے رات کے اگلے دن 3 بج گئے تھے. میں ڈاکومنٹری آپ کو پتا ہے جو یہ اس سے ریلیٹڈ کام ہوتی ہے بہت لیٹ آورس تک, آپ کو پتا ہے صبح تک بیٹھنا پڑتا ہے, تو ہم نے ڈن کر لیا. اس پولیس اہلکار نے اپنی غلطی نہیں مانی, تو کیا آپ نے غلطی مانی کہ مجھے بھی تھوڑا غصہ آ گیا تھا, ہو دا ہیل اور, میں نے ہار مان لی. نہیں غلطی مانی کہ ہو دا ہیل اور شٹ اپ والے الفاظ صحیح نہیں تھے, چلو مجھے بھی ذرا زیادہ ریاکٹ نہیں کرنا چاہیے. جب آپ کو جو آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لوگ ہیں وہ اگر آپ کے لیے نہیں ہے, اگر آپ ایک کوئی پیپسی وغیرہ بھی لیتے ہو تو اس میں بھی آپ کو پتہ ہے ٹیکس کٹتا ہے ہمیں, کدھر جاتا ہے ان کے لیے, تو آف کورس دے شوڈ پروٹیکٹ اس. یہ نہیں کہ جب 4-5 لوگ کھڑے ہوں تو آپ کو تو زیادہ پروٹیکشن دینی ہے فیمیل کو. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کہیں کسی پوائنٹ پر یہ لگا کہ ہاں مجھے بھی تھوڑا زیادہ غصہ آ گیا تھا. جب ہم لوگ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں نا تو ہمیں اپنے کام پہ فوکس ہوتا ہے کہ وہاں تک پہنچ جائیں, کام ختم کریں. ہمارے یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آگے جائیں, رستے میں رکتے اپنا ٹائم کس کو ویسٹ کرنے کا دل چاہتا ہے. اچھا, اس کا آخری چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ اس واقعے کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے جو وکیل تھے احسن کامران, انہوں نے آئی جی اسلام آباد پولیس کے کو آپ کے خلاف کارروائی کی درخواست بھجوائی.
भिजवाई थी, तो कोई नोटिस वगैरह आपको मिला? Yeah, I went yesterday, मैं अपने lawyers जो उनको गई तो वो like just a fake story, जैसे होता है. अच्छा, वो उस पे कोई ऐसा कोई पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं है? I'm so much happy in it कि जब इतने आपके मुल्क में मसले हैं कि कश्मीर एंड बहुत ज़्यादा मैटर्स हैं, कोरोना वायरस आजकल आपको पता है ईरान में क्या हुआ है, आपको सिर्फ ये छोटी छोटी चीजों पे एक्शन लेना है. पूरे मुल्क की एथिक्स का मसला बना दिया आपने, वो उस शख्स ने भी मसला तो ये सोशल मीडिया ने बनाया ना. लेकिन देखिए अगर कोई काम वाला करता तो मैं भी क्लैप करती कि यार he did a great job, but अनफॉर्चुनेटली वो बेचारे भी तो पूरे दिन खड़े रहते हैं ना. चले हम इसको इस तरह समाप्त करते हैं. अब आप कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं कर रही ना उनके खिलाफ? को ऐसा नहीं, मैंने क्यों करना है? हाँ, बस ठीक है, सही है. इतना टाइम किसके पास है? लेट इट गो. और टाइम की बात नहीं, बात ये है कि देखें पुलिस वाले जो हैं वो भी हमारे लिए ही खड़े हुए हैं और उनका एक बड़ा रोल होता है हमारे माशरे में. जिस तरीके से भी उसको वो अदा करते हैं अपनी कम रिसोर्सेज के साथ, कम ट्रेनिंग के साथ, और बहुत मतलब बाकी मुल्क में तो बहुत सिचुएशन अजीब सी है. इस्लामाबाद में फिर थोड़ी बेहतर है मामला पुलिस का. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक पुलिस की कम्युनिटी. मैं तो खुद जब जहाँ पे हम काम करते तो हमें 6-7 चेक पोस्ट से गुजरना पड़ता है. बिल्कुल. तो अजीब देखिए कुछ लोग होते हैं, हर कोई 5 उंगलियां जैसी नहीं होती. बिल्कुल ऐसे ही है. कुछ अब ये होना था तो हो गया. हाँ, इसको अब भूल के आगे बढ़े और जिंदगी अच्छे तरीके से गुजारें. पुलिस वाले जो हैं वो भी जरा तवज्जो दें कि अब जब कोई आगे इस तरह का मामला हो, कुछ इस तरह का रूल वगैरह बना लें कि कोई 2-4 स्टैंडर्ड जुमले हो. आप शीशा उतारिए, अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक है, आप शीशा उतारिए, अपना कार्ड दिखाइए, कुछ स्टैंडर्ड जुमले बना लें. उर्दू में बात करें, ज्यादा बेहतर है. हाँ, और आप भी जो है वो ज्यादा गुस्से में ना आ जाया करें. जिंदगी तो वैसे ही 4 दिन की है. गर्ल्स I have no words. बहुत शुक्रिया आलिया काज़मी साहिबा, वक्त दिया आपने. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद. वेलकम बैक जी. सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद. अब ज़रा बात करते हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे भारत की. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त 2 रोज़ा दौरे पर भारत में मौजूद हैं और अहमदाबाद के मोतेरा स्टेडियम में खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने जो किया उस पर तो भारतीयों का, जिसे आप कहते हैं ना, चेहरा देखने वाला था. उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ़ की. ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और इन कोशिशों की बुनियाद पर हम पाकिस्तान के साथ बड़ी कामयाबी के आसार देख रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इससे जनूबी एशिया के तमाम ममालिक के जो माबैन तनाव है उसमें कमी आएगी, इस्तेहकाम में इजाफा होगा और मुस्तकबिल में एक दूसरे के दरमियान हम आहंगी में इजाफा होगा. अब ये जो बात की उससे ये साफ जाहिर होता है कि सदर ट्रंप जनूबी एशिया के मुस्तकबिल के लिए बड़े पुरुमीद हैं. लेकिन क्या जो नरेंद्र मोदी हैं वो मसला कश्मीर पर बात करेंगे, खित्ते के अमन के लिए बात करेंगे या नहीं करेंगे, ये है सबसे बड़ा मसला. और जब उन्होंने ये बात की ट्रंप ने तो सांप सूख गया था. बिल्कुल सन्नाटा था भाई पूरे हजारों के स्टेडियम में. ऐसा लग रहा था इंडिया में क्रिकेट का मैच हो रहा है और सचिन तेंदुलकर आउट हो गया है 0 पर. वो इस वक्त हालात थे जब उन्होंने ये बात की. तो क्या सदर ट्रंप के इस दौरे से मोदी के जो मुस्लिम मुखालिफ इकदामात हैं उन पर कोई असर पड़ेगा और क्या भारत की सरजमीन पर अमरीकी सदर के मुंह से जो पाकिस्तान की तारीफ निकली है उसको पाकिस्तान की हम खारजा पॉलिसी की कामयाबी कह सकते हैं? हमारे साथ तज्ज़ियाकार सहाफ़ी अहमद कुरैशी साहब मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. ऐसे ही हुआ था ये 100% ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की कामयाबी है. ये इस चीज़ की भी कामयाबी है कि आपकी हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी, उनका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो दुनिया में हुआ है वो ये है कि उनके लिए दरवाजे खुल गए हैं. इसमें कोई शक नहीं है कि वेस्टर्न वर्ल्ड की 2 ताकतवर तरीन ममालिक जो हैं, बरतानिया और अमरीका, उन दोनों के जो वज़ीर-ए-आज़म और सदूर बोरिस जॉनसन और ट्रंप, दोनों की बड़ी पर्सनल गुड केमिस्ट्री रिलेशनशिप है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ. ये मैटर करता है, इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरेस्ट वो अलग चीज़ होती है, लेकिन ये पर्सनल मैटर करता है. तो ये कामयाबी क्या है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के लिए? 100% है, इसमें कोई शक नहीं है. तो ये एलिमेंट है. दूसरी जो चीज़ है बहुत ज़रूरी, कल रात को CNN के ऊपर जो री इलेक्शन कैंपेन हो रही है सदर ट्रंप की अमेरिका में, तो उसके जो मैनेजर हैं उनको CNN ने, क्रिस्टियाना मनपूर जो जर्नलिस्ट है, उन्होंने लिया और उनसे पूछा कि ये इंडिया जो गए हुए हैं मोदी साहब से मिलने, ट्रंप साहब वो तो कर रहे हैं डियास्पोरा को, लेकिन क्या वो जो मुसलमानों के खिलाफ मोदी हुकूमत कर रही है और जो कश्मीर में, क्या ये उठाना चाहिए? तो क्या हमारे सदर जो हैं ये उठाएंगे? तो जो मैनेजर थे उनके री इलेक्शन के, उन्होंने कहा 100%
شاید وہ اس میں نہیں کریں گے کیونکہ وہ ایک ڈپلومیٹک بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کیونکہ ہمارے جو مشترکہ اقدار ہیں انڈیا کے ساتھ وہ جمہوریت پر ہیں، اگر انڈیا اس پہ نہیں چلے گا تو یہ مسئلہ ہوگا ہمارے لیے بھی. تو یہ صدر ٹرمپ اٹھانے جا رہے ہیں، لیکن یہ وہاں اسٹیڈیم میں نہیں اٹھایا جائے گا، یہ بائی لیٹرل ٹاکس میں اٹھایا. تو امریکہ یہ اٹھا رہا ہے. اور یہ آپ ایک چیز ذہن میں ہم رکھ لیں، جتنا امریکی میڈیا یا جسے آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ میڈیا، مطلب اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں کہ وہ ان کا گورنمنٹ کا میڈیا ہے، جو انفلوئنشل میڈیا ہے، واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز، شکاگو ٹریبیون، LA ٹائمز، انفلوئنشل اخبارات، وال اسٹریٹ جرنل، یہ جتنے بھی اسٹیبلشمنٹ میڈیا ہے امریکہ کا، جتنا سخت اور کڑی تنقید اور کوریج اور جسے آپ کہتے ہیں پول کھول دینا مودی کے امریکی میڈیا کر رہا ہے، وہ نہ برٹش میڈیا کر رہا ہے، نہ پاکستانی میڈیا کر رہا ہے، نہ رشین کر رہا ہے، نہ کوئی اور میڈیا کر سبھی رہے ہیں ویسے، رشین بھی کر رہا ہے، لیکن جو امریکن میڈیا کر رہا ہے، جو ان کی کھچائی مودی صاحب کی ہو رہی ہے، تو یہ بڑی زبردست سین ہے کہ مودی صاحب جو ہے زمین پہ لیٹے جا رہے ہیں، کروڑوں انڈین عوام کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، ریڈ کارپٹ ہیوسٹن میں بھی اور احمد آباد میں بھی دی، لیکن امریکی میڈیا مسلسل ان کی کلاس لے رہا ہے. اچھا، اس کا کیا ریزن ہے احمد کہ احمد آباد ناٹ دلی نہیں گئے، کیوں؟ کیونکہ ان کا ہوم ٹاؤن ہے نا، یہ ان کا پاور سینٹر ہے، ان کا پاور مودی کا جو ہے، مودی نے یہاں پہ گجرات میں چیف منسٹر رہ چکے ہیں اور وہ ان کی ایک بڑی کنسٹیچوئنسی ہے اور ان کی بہت گندی لیگیسی ہے یہاں پہ. آپ کو پتا ہے وہ جو یہ پاکستانی ہمیں پتا ہونا چاہیے. لیکن کیا اس حساب سے پھر عمران خان صاحب ٹرمپ اگر آتے ہیں تو ان کو میاں والی لے کے جائیں گے کیا؟ مطلب میں اس کانٹیکس میں پوچھ رہی ہوں کہ دلی جو سینٹر ہے گورنمنٹ کا ہب، ادھر نہیں لے کے جائیں. یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. یہ ذرا انڈینز کو انڈینز ہمارے جو دوست ہیں ذرا پوچھے نا مودی صاحب سے کہ یہ جو ٹرمپ صاحب کو آپ لے کے گئے ہیں احمد آباد اور گجرات لے کے گئے ہیں، کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں بھی فال کر جائے گا 100%. یہ تو آپ اپنا اچھا ایک اور آپ نے خوبصورت بات کی ہے کہ میاں والی اگر ٹرمپ آئے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان میں مکمل تیاریاں تھیں پچھلے گرمیوں میں صدر ٹرمپ کو ریسیو کرنے کی، پچھلے گرمیوں میں 2019 میں. تو یہ بڑا کام اس پہ ہو رہا تھا. محمود قریشی صاحب کا بیان آیا ہے ویسے کہ ٹرمپ آئیں گے یہاں پہ پاکستان. انہوں نے کہا بھی ہے کہ وہ اس سال شاید آئیں. تو پچھلے سال آ رہے تھے وہ، اور یہ ہونے جا رہا تھا کہ صدر ٹرمپ کی ساؤتھ ایشیا میں پہلے پاکستان آنا تھا انہوں نے، اور لیکن وہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ چلے انڈیا میں وہ چلے گئے اور وہاں پہ ہو گیا. لیکن اس میں اور میں آپ کو ایک اور بات، اتفاق تو نہیں ہے، یہ آپس میں بڑے گیم ہوتے ہیں ان کے لیے. نہیں ایسی کوئی وہ چیز نہیں ہے. میں اس پہ آج کل جو حالات ہمارے ٹائم پر جو ہے نا وہ سبھی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. کچھ کوتاہی ہماری بھی ہے اویس. ہمیں بھی چیزوں کو کھینچنا چاہیے اپنی طرف. ہم بھی بہت ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، ہم بھی وہ جو نہیں ہوتی وہ شرما بھی رہے ہیں، چاہ بھی رہے ہیں، شرما بھی رہے ہیں. آپ جو ہے آپ کہیں مسٹر ٹرمپ وی ایکسپیکٹ یو ان پاکستان، وی وانٹ یو ٹو بی ان پاکستان. کوئی بڑی بات نہیں. ایک اور وہ سبزیاں کھا رہے ہیں، ہم تو گوشت بھی آ کے لائے. اچھا شفا، ایک اور مزیدار چیز، یہ تیسرے انٹرنیشنل لیڈر ہیں جنہوں نے انڈین سرزمین پہ پاکستان کو ڈیفینڈ کیا. اچھا اب یہ تو چلے ٹھیک ہے، بڑی بات ہو گئی کہ انہوں نے ڈیفینڈ کیا اور پاکستان کی تعریفیں کی اور بڑی خوبصورت باتیں ہم کر لیں گے اور ٹرمپ نے بھی کر لی. میں تھوڑی سی سکیپٹک بھی ہوں، تھوڑی سی. لیکن کیا میں وہی پوچھ رہا ہوں، کیا مودی پر ان باتوں کا کوئی اثر ہوگا؟ کیپنگ ان ویو دا پرسنالٹی. شاید تھوڑا دیکھیں اثر تو ہے اس میں. آپ دو چیزوں کو کنفیوز نہ کریں. اثر ہو رہا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ انڈیا کے پاس پولیٹیکل کیپٹل اتنا ہے کہ وہ اس کو لمبا کھینچ سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے. بس برداشت ان کی تھوڑی سی اس میں گنجائش ہے کہ وہ کھینچیں ان سے. پریشر میں وہ بہت آئے ہوئے ہیں، امینس پریشر انڈیا کے اوپر. اس وقت کوئی انڈین سینئر آفیشل کسی انٹرنیشنل فورم میں اسپیشلی ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ ملاقاتوں میں اسکیپ نہیں کر سکتا ان دو چیزوں کو، کشمیر اور یہ جو سٹیزنشپ لا جو ہے. تو یہ پھنسے ہوئے ہیں. وہ G7 پہ بھی ان کو بلایا جاتا ہے پیرس میں. تو جرمن پریزیڈنٹ انگلا مرکل، میکرون اینڈ ٹرمپ تو پبلک، میکرون پرائیویٹ، انگلا پبلک. تو ہر جگہ ان سے سوالات کیے جا رہے ہیں. یہ پھنسے ہوئے ہیں. کشمیر میں بھی جو ہے ان کی فوج جو بری طرح پھنسی ہوئی ہے، جو انہوں نے لاک ڈاؤن رکھا ہوا ہے، وہ اس لیے نہیں رکھا ہوا کہ یہ کوئی اس سے ان کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے. یہ بری طرح اس وقت پھنسے ہوئے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے جیسے ہی ہٹانا ہے تو وہ سارے پولے کھل جائیں گے اور کشمیری سڑکوں پہ ہوں گے. اور ویسٹرن میڈیا ویٹ کر رہا ہے. ویسٹرن میڈیا سب نے کیمرے آن کر کے رکھے ہیں، تیار ہیں، ریڈی ہیں سب. اور اس دفعہ جو کوریج کشمیر پہ ہوگی انٹرنیشنل، آپ دیکھیں گے اس دفعہ جو کشمیر پہ جیسے یہ لفٹ کریں گے تو وہ بہت زبردست کوریج ہونی ہے. تو ان کو 8 دفعہ ٹرمپ نے پیشکش کی ہے ثالثی کی شروع سے لے کر اب تک،
لیکن وہ جو 8 دفعہ کی پیشکش ہے اور اس میں کل بھی انہوں نے یہی بات کی, تو کیا کشمیر کے حوالے سے کسی قسم کی بات آپ کو لگتا ہے کہ کوئی وہ مودی سے کریں گے اور پھر مودی کا کیا رسپانس ہوگا؟ پاکستان میں ان لوگوں میں سے ہوں جو میں اس پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ ہم کشمیر کانفلکٹ جو ہے وہ آخری ایک سٹیج, اب وہ سٹیج کتنی لمبی جاتی ہے لیکن ہم آخری سٹیج میں داخل ہو گئے. یہ اگر ہم نے اس کو اچھا پلے کیا تو ہم انٹرنیشنل انٹرونشن کشمیر میں نظر آ رہی ہے ایک آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اشارات آ رہے ہیں. لیکن جو سکیپٹیکل والا بات کی میں نے, وہ ہمارے خلاف بھی جا سکتے ہیں. وہ اس لیے ہوں کہ ٹرمپ یا جو بھی امریکن پریزیڈنٹ ہے وہ جب کسی ملک کا دورہ کرتا ہے تو وہ 4-5 ملک اکٹھے جو ہے وہ وزٹ کرتا ہے اور سب کو ایک ہی کھاتے میں بھگتا دیتا ہے. یہاں پہ انڈیا جو ہے وہ اکیلے ہی گئے ہیں, مطلب صرف انڈیا گئے ہیں اور ساتھ کوئی ملک انہوں نے ایڈ نہیں کیا کہ اس وزٹ میں یہاں بھی جاؤں گا وہاں بھی جاؤں گا. تو وہ ان کی ایک چیز پہ تو ہمیں کامیابی نظر آ رہی ہے ہلکی پھلکی, یا نہیں؟ انڈیا کی دیکھیں ایک چیز ہمیں نہیں اس وقت جو ہے نا, آپ یہ جو ٹرمپ کی وزٹ ہے یہ 2-3 چیزیں آپ دیکھیں. ایک چیز آپ یہ دیکھیں, ایک ٹریڈ اور ایک US الیکشن, اس میں جو انڈین ووٹ ہے اس کی کوشش ہو رہی ہے. لیکن وہ ڈیموکریٹس کی طرف زیادہ نہیں ہے, ریپبلکنز کی طرف تو انکلائن نہیں ہے, اسی لیے وہ کوشش کر رہے ہیں. یہ ٹرمپ ایک کوشش ہے. لیکن ایک اور اس سے اہم چیز ہے, اس وقت انڈیا بہت زمین پہ لیٹا ہوا ہے امریکہ کے سامنے. کیوں؟ کیونکہ ٹریڈ پریفرنشل ٹریٹمنٹ جو انڈیا کو دی ہوئی تھی امریکی گورنمنٹ نے پچھلے 25 سالوں سے, وہ ٹرمپ نے ختم کی ہے. پہلا امریکی صدر نے ختم کیا ہے. تو اس وقت ٹرمپ کو پتا ہے کہ انڈیا بہت دباؤ میں ہے. یہ جو اتنے پیار سے جو معصومانہ شکل بنی ہوئی ہے مودی کی, یہ مسکین ہے بیچارے. اچھا, اوپر سے ملینیا نے نمک چھڑک دیا زخم پہ, کپڑے بھی پاکستان کے پرچم کے پہن لیے, سفید اور ہرا. زبردست. یہ کچھ ہے, کچھ چیزیں میں نے بڑی سپاٹ کی. تو انڈیا ٹریڈ میں اس وقت بڑا دباؤ ہے اور اکنامک حالات انڈیا کے اچھے نہیں ہیں. انڈیکیٹرز مودی کی اشد ضرورت ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ٹریڈ پریفرنشل جو ان کو وہ دیے ہوئے تھے پریفرنسز وہ واپس ریسٹور کریں. اور اس پہ جو ہے ٹرمپ صاحب جو ہے ہاتھ ٹوسٹ کر رہے ہیں مودی صاحب کا, کس پہ؟ آرمز پرچیسز پہ, سیل پہ. اس کا شکریہ ویسے پاکستان کو بھی کرنا چاہیے ٹرمپ صاحب کو, کیونکہ ہم نے جو ان کا جہاز گرایا تو ہم نے ثابت کر دیا کہ ان کو ضرورت ہے, اشد ضرورت ہے امریکی آرمز خریدنے کی. تو اس پہ بھی کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے. میرے خیال میں ہمارے لوگوں نے امریکیوں کو بتایا بھی ہے کہ تھوڑا سا ہمارا ساتھ دو, ہم ان کو تھوڑا سا اور وہ کرتے ہیں, یہ دوڑے میں آئیں گے آپ سے امریکی اسلحہ خریدنے کے لیے اور آپ کا فائدہ ہوگا. سو پاکستان جو ہے وہ بڑا ویلیوبل ہے. اس ٹرپ سے, مودی کی انڈیا کی ٹرپ سے پاکستان کی ویلیو جو ہے وہ ساری. فائنلی جو کل رات کو ہوا, 4 لوگ دہلی میں ہلاک کیے گئے, جو تشدد کیا, جو مظاہرے ہوئے اور جس طریقے سے پولیس اور فورسز ان لوگوں پہ ٹوٹ پڑی ہے, مسلمانوں کے گھروں کو جلایا گیا, ان کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا, یہ بھی ٹرمپ کے دورے کے دوران یہ حرکتیں ہونا, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں کوریج کر رہا, میں دیکھ رہا تھا ریاکشنز US میڈیا کے اندر, ابھی کیونکہ ٹائم کا ڈفرینس ہوتا ہے, لیکن جو انیشل جو آن لائن پہ جو ریاکشنز آ رہے تھے وہ بڑی کوریج کر رہے تھے کہ این اس ٹائم کے اوپر اٹس اے ہیوج امبیرسمنٹ. یہ بہت بڑی دس از اے ہیوج امبیرسمنٹ فار انڈیا, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. انڈیا از امبیرسڈ بائی دس انسیڈنٹ. اور وہ جو چہرہ جو ان کو دکھانا چاہیے تھا, کیونکہ آپ ایک چیز میں رکھیں, ٹرمپ کے جانے سے بہت ساری انٹرنیشنل میڈیا ریپس جو ہیں وہ اس وقت انڈیا کے اندر ہیں, تو وہاں پہ ان کی موجودگی میں یہ چیز ہونا آئی تھنک ہیوج سیٹ بیک ہے انڈیا کے لیے. It's a huge setback. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ احمد آپ. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوگا, ہمارے یہاں تو ٹرمپ جب آئیں گے ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. ہمارا کوئی بھی آئے تو ایسا نہیں ہوتا ہے, ہم اس طرح کے لوگ ہی نہیں ہیں, ہم ان پسند لوگ ہیں. ہم انہیں لے کر جائیں گے کرتارپور, ٹھیک ہے نا, ہم انہیں کرتارپور وہ دیکھیں گے کہ ہم جو ہیں انڈین سٹیزنز جو سکھ ہیں یا ہندو ہیں اور اس مقدس مقامات پہ آنا چاہتے ہیں, تو پاکستان اپنا دل کھول رہا ہے. پاکستان تمام مندر پورے پاکستان میں ریسٹور کر رہا ہے. دنیا میں اتنے مندر ریسٹور کہیں نہیں ہو رہے جتنے پاکستان میں ہو رہے ہیں اس وقت. انڈیا میں بھی اتنے مندر ریسٹور نہیں ہو رہے جتنے پاکستان میں ہو رہے ہیں اس وقت. اور سکھ کی عبادت گاہیں اور ہندوؤں کی جو ہو رہی ہیں وہ پاکستان میں ہو رہی ہیں اس وقت. بہت بڑا یہاں پہ ہو رہا ہے. یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستانی کھلے دل کے اور کھلے ذہن کے لوگ ہیں. دنیا کو آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے اپنی. بہت شکریہ احمد, وقت دیا آپ نے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ستائیس فروری کو جی دا ٹی از فینٹاسٹک, اور 27 فروری کی ہی مناسبت سے, کیونکہ اسے سرپرائز ڈے کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے پاکستانی حکومت کی طرف سے. 27 فروری 2020 کو سرپرائز ڈے منایا جائے گا, اور جو کچھ ابھی نندن اور اس کے جہاز کے ساتھ پاکستان نے کیا تھا وہ ہم بھی یاد کریں گے اور دنیا کو بھی یاد کرائیں گے. تو اس حوالے سے ایک نغمہ ریلیز کیا ہے ہمارے جو جوان ہیں ان کی بے مثال بہادری کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پاکستان ایئر فورس کے. تو اس کا
ये नगमा जो है वो ज़रा हम आपको सुनवाते हैं, जोश जगाते हैं और ज़रा सुनते हैं। मेरा वतन मुझे है अपनी जान से प्यारा, नजर उठा के फिर जो देखा दोबारा, दुश्मन मिटा देंगे हम, दुश्मन गिरा देंगे हम, शाहीनों की है ये फिजा। अल्लाह अकबर, शाहीन का ईमान, हम जाग रहे हैं, देखा तूने अपना अंजाम। अल्लाह अकबर, शाहीन का ईमान, हम जाग रहे हैं, देखा तूने अपना ऊंची फिजाओं में चर्चा हमारा, गाती हवाएं हैं नगमा हमारा, सरहदे आसमां की बसेरा हमारा, बाजी लगा देंगे हम, तुझको दिखा देंगे हम, शाहीनों की है ये फिजा। अल्लाह अकबर, शाहीन का ईमान, हम जाग रहे हैं, देखा तूने। जी ये था जी ज़बरदस्त सा नगमा जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से है और सरप्राइज डे है और दुनिया को ये बताना है कि हमें अगर आप सरप्राइज करने की कोशिश करेंगे तो हम उससे बढ़कर आपको सरप्राइज करेंगे और ऐसा सरप्राइज करेंगे कि आपको सारी ज़िंदगी याद रहेगा। बिल्कुल ठीक है। आगे अब बात करते हैं तन्हाई की या अकेलापन या जिसको हम लोनलीनेस भी कहते हैं। ये बड़ी अजीब चीज़ है और हम सभी कभी ना कभी इस कैफियत से गुजरते हैं, इस कैफियत का शिकार भी रहते हैं। आज दुनिया भर में तन्हाई बहस का बड़ा मौजू है और ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी है स्विनबर्न जिसने के एक इदारा है विक हेल्थ, उस इदारे ने एक मुश्तरका रिपोर्ट शाया की है और उस रिपोर्ट के मुताबिक 18 से 25 साल के दरमियान की जो उम्र है, ये जो एज ब्रैकेट है, इसमें हर 3 में से एक नौजवान परेशान कुन हद तक तन्हाई का शिकार है। तन्हाई या अकेलेपन से मुतल्लिक किए गए सर्वे में ये भी सामने आया है कि 12 से 25 साल की उम्र का जो एज ब्रैकेट है उसमें हर 4 में से एक नौजवान जो है तन्हाई का शिकार है। अब इससे साबित ये हुआ इस सर्वे से कि तन्हाई में आप मुब्तला होते हैं तो आप सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल ये है हमारा कि क्या तन्हाई का वाकई हम सारे लोग शिकार हैं, लेकिन सवाल एक और भी है और वो ये है कि तन्हाई हमारी नफ्सियात पर क्या असर डालता है और तन्हाई का एहसास ख़त्म करने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। और एक और सवाल ये है कि क्या तन्हाई की वजह से हम सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा राग़िब होते हैं या सोशल मीडिया की वजह से हम तन्हाई का शिकार ज़्यादा खुद को फील करते हैं। मुझे तो मेरे एक दोस्त का शेर याद आ रहा है। कौन सा? जावेद सबा नाम है उनका और उन्होंने एक शेर कहा था कि मुझे तन्हाई की आदत है मेरी बात छोड़े, मुझे तन्हाई की आदत है मेरी बात छोड़े, ये लीजिए आपका घर आ गया मेरा हाथ छोड़े। अरे तन्हाई की आदत है ना, उनको तो हाथ कैसे थाम सकते थे। हमारे साथ तन्हाई पर बात करने के लिए मौजूद है माहिर नफ्सियात ताहिरा मलिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा। वालेकुम सलाम। क्या आप तन्हा आई हैं प्रोग्राम में? आज तन्हा आई। ये देखें, मुझे भी तन्हाई की आदत है। अच्छा देखें ये तन्हा जो लोग हैं ना, ये क्या खुसूसियत क्या है? क्या ये तन्हाई जो है वो कुछ लोगों का खासा है या माशरे की वजह से कुछ लोगों में ये आ जाती है या बिल्ट इन फीचर होता है, पैदाइशी होता है? ये नहीं खासा तो है लेकिन उसको फिर हम तन्हाई नहीं कहते। जो आज जिससे हमारा मौजू है वो है वो तन्हाई जो आपको तकलीफ देने लगे या जो बीमारियों का सबब बनने लगे। जो और उसमें मैं एक थोड़ी बात क्लियर करना चाहूँगी, एहसास तन्हाई और बीइंग अलोन में फ़र्क है। अच्छा। क्योंकि हमारे अगर नाज़रीन जो सुन रहे हैं या जो बड़े हमारे बड़े बूढ़े अगर अम्मी अबू सुन रहे हैं वो कह रहे हैं इसको क्या तन्हाई है, छोटे को हर वक्त तो ये बहन भाइयों के साथ है, हम भी इसके साथ हैं। तो हम जो आज बात कर रहे हैं वो एहसास तन्हाई है। व्हेन आई फील लोनली, जब मैं लोगों में बैठ के भी अकेला महसूस करता हूँ। क्यों होता है? उसके बहुत रीजंस हैं, जैसे आज हमारा सोशल मीडिया से रिलेटेड है। वो एक कॉज हो सकता है, लेकिन जनरली अगर हम रीजंस की बात करें तो क्या जनरली इसका ताल्लुक जी सोशोलॉजिकल है। जो सोसाइटी जिस तरह हमारी बदल रही है या बदली है पिछले कुछ सालों में, कुछ 100 सालों में या 100 में, उसका बहुत हाथ है इसमें। क्योंकि पहले हम ऑफ कोर्स बड़े बड़े फैमिलीज में रहा करते थे, छोटे छोटे गाँव होते थे, पूरा पूरा गाँव इकट्ठा एक फैमिली की तरह हुआ करता था। तो वो जो एक इनेविटेबल चेंज तो आना था, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, ग्रोथ होती है, तो वो तो आई। उससे हुआ कि फैमिली स्ट्रक्चर बदलने लगा और हम अलग अलग होने लगे। तो जब अलग अलग होने लगे तो एहसास तन्हाई बढ़ने लगा।
تو پھر یہاں پر ایک وہ بھی سوال آتا ہے کہ اب کیونکہ سوشل میڈیا ٹیکنالوجیکل چینج بھی ہماری لائف میں اتنا آ گیا ہے اور اتنا ریپڈ تیزی سے آ رہا ہے کہ ہمیں وہ بھی کئی بار ہمیں تھریٹن کرنے لگ جاتا ہے کہ دیکھو یہ نہ کرو، فون اتنا زیادہ استعمال نہ کرو. کیا ریزن ہمارا لونلی نیس ہے کہ کیا میں بہت تنہا فیل کرتی ہوں، بہت لونلی نیس کا شکار ہوں، تو اس وجہ سے میں بار بار فریکوینسی میری سوشل میڈیا ایپس پر یا ویب سائٹس پر جانے کی زیادہ ہے، یا واقعی سوشل میڈیا پر رہنے کی ہمیں اتنی عادت ہو گئی ہے کہ ایکچولی ہم اصل لوگوں کو ہم نے چھوڑ دیا؟ یہ دونوں ہیں. سٹارٹ جب ہوا تھا نا سوشل میڈیا، وہ تو اس لیے ہوا تھا، وہ تنہائی کی وجہ سے لوگ اس طرف نہیں گئے، میرے جہاں تک میرا ماننا ہے. وہ چونکہ سوشل میڈیا کسی نے ایجاد کر دیا اور آنا شروع ہو گئے نئے نئے، ہاں، اور ٹیکنالوجی آف کورس اتنا بڑا بوم آیا، اس کی وجہ سے ہمیں اویلیبلٹی ہوئی، ہم اس طرف گئے. موسٹلی لوگ جو تھوڑا بہت بھی تنہائی فیل کر رہے تھے اور وہ کہیں اور علاج کر سکتے تھے خالہ یا پھپھو کے گھر جا کے، انہوں نے سوچا کہ یہ تو آسان ہے. لیکن یہ تو طے ہے کہ جو کچھ سوشل میڈیا پر ہے وہ اصل نہیں ہے، اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ہزاروں لائکس آ گئے، وہ سب کچھ جو ہے وہ ایک حقیقت کا جہاں اور سوشل میڈیا کا جہاں. بالکل. اور اسی لیے سوشل میڈیا کی وجہ سے تنہائی بڑھ رہی ہے. اب جو آپ کا بنے اگلا پوائنٹ، لگتا ہے آپ کو کہ میرے بڑے جو ہے وہ فرینڈز ہیں، لیکن وہ کچھ نہیں ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ زیادہ ہو گیا اصل میں. اب ایسا ہوا یہ کہ جو سوشل میڈیا جس لیے آیا تھا نا، وہ 2-3-4 ہماری نیڈس تھیں جو ایزیلی پوری ہو رہی تھی. ایک ہماری نیڈ ٹو نو کہ کوئی خبر مل گئی. پہلے ہم بڑے بوڑھوں میں بیٹھا کرتے تھے، بیٹھک ہوتی تھی، لوگ بیٹھتے تھے تو بتاتے تھے فلاں گاؤں میں یہ ہو گیا، شہر میں آج یہ ہو گیا، ملک میں یہ ہو رہا ہے. وہ ہماری نیڈ جلدی سے پوری ہو گئی، ہم نے اسکرین کھولی. لیکن وہ نیڈ پھر اوور ڈو کر دی سوشل میڈیا نے اور میڈیا کے چینلز نے معذرت کے ساتھ. یہ فیملی سسٹم کی آپ نے ایک بات کی تھی، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ فیملی سسٹم جو ہے وہ جتنا اسٹرانگ تھا اس کی وجہ سے لوگوں کو تنہائی کا احساس نہیں ہوتا تھا. لیکن اب جو ہے بہت سارے لوگ ہمیں ملتے ہیں ایسے جو کہتے ہیں میں ہوں اور میرے ساتھ میں ہوں. وہ نیڈ پوری ہو رہی تھی نا. دیکھیں فیملی نیڈ ٹو نو بھی پوری کر رہی تھی، جیسے میں آپ کو کہہ رہی ہوں، نیڈ ٹو انٹرٹین بھی پوری کر رہی تھی فیملی ہی. فیملی سے گپ شپ ہماری انٹرٹینمنٹ تھا. وہ چارپائیاں لگا کے لوگ باہر سویا کرتے تھے نا چھت پہ تاروں کے نیچے، پروجیکٹر لگا کے فلمیں دیکھا کرتے تھے، ریڈیو سنا کرتے تھے. ایسا ریڈیو بھی بڑی ایک کولیبریٹو ایکٹیویٹی تھی، سب مل کے سنا کرتے تھے. بالکل. وہ سب ختم ہونے لگا. ٹیلی ویژن جب ایک ہوتا تھا تو سب مل کر بیٹھ کر دیکھتے تھے. ہاں بالکل. اور ایک بچے کی دوڑ ہوتی تھی کہ وہ چینل بدل کے جب ریموٹ نہیں ہوتا تھا. سوشل میڈیا نے ایک دم اتنا زیادہ وہ ہم پہ وہ کیا کہ وہ ہونا لگا. اب وہ سب نیڈز ہم نے ایک ڈیوائس سے پوری کرنا شروع کر دی، اور سب کا الگ الگ ڈیوائس ہے، ہر ایک کے پاس اپنا فون ہے، اپنا لیپ ٹاپ ہے، سب اس میں لگے ہوئے ہیں. لیکن اب ہوا یہ کہ جب ہماری وہ جو ایک نیڈ ٹو فیل گڈ اباؤٹ مائی سیلف، مجھے اچھا فیل کرنا ہے اپنے بارے میں، یا مجھے فیڈ بیک لینی ہے، پہلے میں نے 4 لوگوں سے لینی ہوتی تھی جو فیملی کے ہیں یا کزنز ہیں. اب مجھے فیڈ بیک دینے کے لیے پڑوسی کے اگلے 400 لائکس چاہیے، مجھے 400 لائکس چاہیے، اور ساتھ ساتھ 400 ڈس لائکس بھی، کوئی ایسے کامنٹس کچھ. تو اس نے شروع کیا پھر یہ لونلی نیس ایپیڈیمک. اچھا، یہ عشق کتنا جو ہے وہ انسان کو تنہا کرتا ہے یہ بتائیے نا. یہ کہاں سے سوال آیا؟ پہلے جب عشق جو ہے وہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر آپ کو لگتا ہے کہ بس وہی ہے کل کائنات، باقی ساری دنیا سے آپ کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا اور آپ پھر کہتے ہیں میں تو تنہا ہوں. نہیں، وہ تو صحیح ہے نا، وہ تو پھر آپ نے خود کیا نا، اپنے کرنے پہ کیا رونا. یہ عشق ہو جاتا ہے، کیا تھوڑی جاتا ہے. عشق آپ کا الگ مسئلہ ہے. عشق کیا اور لونلی ہو گئے، اس میں آج ہم بات ہی نہیں کر رہے آپ کے. اچھا، اس کو چھوڑ دیں، وہ تو یہ الگ رکھیں گے ٹاپک. بالکل ٹھیک ہے، یہ الگ بات چیت ہوگی. اب رکھنا چاہ رہے ہیں، ہاں ہونا چاہیے. نیکسٹ ٹائم ہم رکھیں گے. اور ہم تو ہیں ہی، دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پی آر کے لوگ ہوتے ہیں اور ہم ہیں پیار کے لوگ. ہمارے ساتھ جو ہے وہ پی آر والا معاملہ نہیں ہے. ہم پی آر والے نہیں ہیں، پیار کے، محبت کے، عشق کے لوگ ہیں بھائی ہم تو. لیکن فیس ٹو فیس پیار ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ فیس ٹو فیس پیار آپ کو زیادہ صحت مند رکھتا ہے. اوکے. ہاں، آپ کا بلڈ پریشر، ڈائبٹیز کا رسک، آپ کا ڈپریشن کا رسک، سب سے زیادہ ڈپریشن رسک جو ہے نا وہ سوشل میڈیا یوز کرنے والوں کو ہے جو تنہائی فیل کرتے ہیں. تو اب لونلی نیس جو ایپیڈیمک ہم کہہ لیں اس کو، یا سائیکولوجیکل ایک ڈیزیز یا ایک کنڈیشن کہہ لیں، اس کو ختم کرنے کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ یا ایک اور چیز، بلکہ ختم کرنے کے طریقے سے پہلے کیا اس کے میکسیمم نقصان دہ نتائج کیا کیا دیکھ سکتے ہیں آپ کسی کی پرسنالٹی میں، اس پر بھی ہمیں بات کرنی چاہیے. ایک تو وہی جیسے میں نے بات کی ڈپریشن، جو بڑھتا ہوا ڈپریشن ہے، بڑھتا ہوا یہ جو ایک سوسائڈ رسک، خیر وہ بڑا ایکسٹریم ہے، بٹ کئی دفعہ سوسائڈ رسک جتنے بھی ہمارے پاس کلائنٹس آتے ہیں جو سوسائڈ رسک اسیسمنٹ ہم ان کی کرتے ہیں، ان کا سب کا ایک فیکٹر ہے کہ وہ سب فیلنگ آف لونلی نیس کو بتاتے تھے. انگریٹفل ہو جاتے ہیں آپ، ناشکریاں کرتے ہیں. ہاں، لیکن ان کا ایک تھا کہ ہم لونلی ہیں. اب ریزنس تو خیر بہت ہیں، بٹ لونلی نیس. اس کے علاوہ موٹاپا، اوبیسٹی، بہت زیادہ لونلی ہونے سے بہت بڑھ جاتی ہے آپ کے. ایک تو ہاں میٹابولزم بھی سلو ہو جاتا ہے، پلس آپ کھانا پینا بھی زیادہ شروع کر دیتے ہیں بیکاز آپ اس کو کمپنسیٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ سب تو ہو گئے نقصان لونلی نیس کے. اب اس کو ٹھیک کرنا جس طرح یہ طوفان کی طرح آیا ہے اس طرح آسانی سے تو جائے گا نہیں. تو اس پہ جو 2-3 ہم گھروں میں ہم آج سے شروع کر سکتے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ پیرنٹس کا اپنے بچوں کی لائف میں نا اب ایکٹیو انوالومنٹ بہت ضروری ہے. اب ڈیوائس لینا بچے سے بہت مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. نہیں، پیرنٹس اگر خود لونلی ہیں تو وہ کیا کریں؟ وہ میں آتی ہوں اس کے پر، کیونکہ وہ بچوں سے جنریشن آگے گئی ہے نا. یہ ہوا ایسے ہی ہے نا کہ ارلی 20s میں اور ٹین ایجرز میں ہم نہیں ہوا، تو اب آ کے جب وہ لوگ 30s 40s میں پہنچے ہیں تو وہ لونلی ہیں. تو ایک تو پیرنٹس کا، کیونکہ اب جب پیرنٹ بچے کو لونلی فیل کم کرائیں گے تو خود بھی تو اچھا فیل کریں گے نا. ہاں صحیح ہے نا. دوسرا میں ایک بات جو ہمارے معاشرے سے بڑی اسپیسیفک ہے، جو کہ ہمیں ان اسٹڈیز میں نہیں ملتی، جو ہمارے معاشرے کا ایک وہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مدرز ہیں، فیمیلز ہیں، وہ ذرا اگر رسپانسبلٹی زیادہ لے لیں
اپنے بچوں کی سوشل لائف کی، اور اس کو مرد حضرات سے اٹیچ ذرا کم کر دیں. اب مرد حضرات ناراض نہ ہوں، آپ مصروف ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے ہوتے ہیں مصروف، کام ہوتے ہیں بہت سارے، تب آپ کا انتظار کیا کچھ کام کیا ہمارا تو یہ معاملہ ہے. کیونکہ آپ وہ دونوں باہر کر رہے ہیں تو گھر میں وہ بچے اور بیگم اکیلا فیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر ہم جو خواتین ہیں، اگر ہم تھوڑی ذمہ داری لے لیں بچوں کی سوشل لائف، ان کو اس ڈیوائس سے ہٹا کے باہر لے جانا، چاہے وہ کوئی پارک ہے، اب وہ ایک الگ بحث ہے کہ پارک سیف نہیں ہے یا کیا ہے، لیکن اگر ہم ہی ان کو ذمہ داری لے لیں تو بہت کچھ بہتر ٹھیک ہے. یہ دوسری چیز ہوگی. ہاں دوسرا کمیونٹی بیسڈ جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں ذرا ایکٹیو پارٹ لیں. اب میں خود آن لائن اس دن دیکھ رہی تھی، بہت ریڈرز کلب بن رہے ہیں اب، مجھے بڑا اچھا لگا. خیر ہمارا شہر ہے اسلام آباد ہے، زیادہ ہے، مجھے نہیں پتا چھوٹے شہروں میں کیا ہے، بٹ بہت ریڈرز کلب ہے، لوگ ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں، تو آپ ان میں ایکٹیولی سوشل ایکٹیویٹیز جتنی بھی آپ اٹینڈ کریں گے. اور اگر ضروری نہیں آن لائن، آپ خود اپنی بنا سکتے ہیں. آج جو ہمارے سننے والے ہیں، آپ اپنا ایک گروپ بنا سکتے ہیں جو آپ جن میں آپ زیادہ میٹ اپس کریں، اور بچوں کو ضرور لے کے جائیں، بچوں کو انوالو کریں. اس کے علاوہ تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ ہے لونلی نیس کو کل کرنے کے لیے، کہ سیلف ایکسپریشن کے جو مواقع ہیں، اگر ہم ایک دوسرے کو دینے لگے. کیا ہے نا موبائل فون نے، ہمیں یہی کہنے لگی تھی ایک زمانے میں بہت فار ایگزامپل بولنے والی اور بہت ہر چیز ایکسپریس کرنے والی، اب کیونکہ مجھے میسج لکھنے کی عادت ہو گئی ہے، آئی ایم مور ایکسپریسو آن دا ٹیکسٹ میسج انسٹیڈ کہ میں بولوں، تو وہ بھی ادھر بھی ہم مار کھا جاتے ہیں. تو جو کمیونیکیشن ہے وہ یہاں پہ ٹوٹ جاتا ہے. اصل میں وہ شبہ آپ نے اپنے آپ کو بھی وہ موقع دینا چھوڑ دیا، اور آپ کے آس پاس کے لوگوں نے بھی آپ کو موقع دینا کم کر دیا. یہ صرف آپ کا اور ڈیوائس کا قصور نہیں ہے. تو میں یہی کہنے لگی تھی کہ اگر ہم ایز اے نیشن آج ہم یہ وعدہ کریں کہ ہم دوسرے کو پیشنس کے ساتھ سنیں گے، کیونکہ سیلف ایکسپریشن جب نہیں ہوتا تو ہم لونلی فیل کرتے ہیں نا. ایک واحد ایک بیس یہی ہے کہ ہمیں میری بات کوئی سن نہیں رہا، مجھے کوئی سمجھ نہیں رہا. تو اگر آج میں آپ سب یہ سوچیں کہ آج ہم ایک دوسرے کو سنیں گے پیشنٹلی اور سیلف ایکسپریس کریں گے، تو آف کورس میرا خیال ہے لونلی نیس اس سے سب سے زیادہ کم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ طاہرہ، وقت دیا آپ نے اور تنہائی کے حوالے سے بات کی. اب یہ تنہائی دور کرنے کے جو طریقے ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے، ورنہ انسان تنہا ہی رہے گا. بالکل. اور سب سے پہلے اس کو اپنی زندگی میں اس کا استعمال کم سے کم کریں، کم کر دیں. آپ چھوڑ دیں نا، کم کر دیں اس کا استعمال. ٹھیک ہے. ان کی تو ساری تان آ کے مجھ پہ ہی ٹوٹتی ہے. تو بھائی چیریٹی بگنز ایٹ ہوم یہی کہتے ہیں نا، تو اسی لیے میں نے بھی کم کر دیا نا. بس ٹھیک ہے، کم کر دیا. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا کم ہوتا ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. اب ذرا صحت کی بات کرتے ہیں. جسم کی جو بہتری ہے، جسم کی صحیح فنکشننگ جس کو ہم کہتے ہیں، جسم ہمارا صحیح کام کریں، ہڈیاں پٹھیں مضبوط رہیں، بیماریوں سے بچیں، اس کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے، بڑی ایک اہم چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں وٹامنس. بالکل. وٹامن اے بی سی ڈی ای وغیرہ وغیرہ، اور جو منرلز ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے. اب بچوں کی نشو و نما کے لیے ان کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ بچوں کے لیے جن وٹامنس کی ضرورت ہوتی ہے ان میں وٹامن اے بی سی ڈی اور کے شامل ہیں. اور بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ وٹامنس کیسے حاصل کیے جائیں گے اور بچے کیا کھائیں جس کی وجہ سے یہ جو وٹامنس ہیں یہ بچوں کی جسم میں جائیں. پھر منرلز جو بچوں کے لیے اہم ہیں، ان میں کیلشیم، آئرن، آئیوڈین اور یہ زنک لازمی ہے. ان وٹامنس اور منرلز کے حصول کے لیے بچوں کی آسان غذا کیا ہے، اس پر ہم نے بات کرنی ہے. اور منرلز کون کون سے ایسے ہیں جو کہ مزید مفید ہیں بچوں کے جسم میں، کس حد تک وٹامنس کی ضرورت ہوتی ہے، بات کریں گے. ہمارے ساتھ ماہر غذائیت ڈاکٹر نوشین عباس موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ دونوں؟ بالکل ٹھیک جی، زبردست. ہمارے تو وٹامن پورے چل رہے ہیں. ہاں ماشاءاللہ. دیکھیں اگر بچپن میں پورے ہوئے ہیں تو آپ ماشاءاللہ اب اس طرح کھڑے ہیں نا. ہماری اماؤں کا بھی بڑا ہاتھ ہے. اور اگر یاد کرو تو اس وقت میں میرا نہیں خیال کہ امائیں چمچہ لے کے اور گمی بیئرز لے کے یا کچھ لے کے ہمارے پیچھے بھاگتی تھیں، وہ ہمیں غذا کے تھرو ہی پورا کرتی تھی، ہے نا. تو غذا ہوتی تھی، یا جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی یا تو یہ کھاؤ کھانا یا یہ کھاؤ ہوتی تھی، یا پھر بالکل. اور اکثر اوقات دونوں کھانے پڑتے تھے، دونوں چیزیں ہم پوری کرتے تھے. ایسا ہی ہوتا تھا. تو اب وٹامنس کون کون سے ضروری ہیں بچوں کے لیے، پہلے اس پر آ جاتے ہیں. اچھا دیکھو، وٹامنس دو طرح کے. پہلے سب سے پہلے ہوتا کہ ہماری باڈی میں دو طرح کی چیزیں ریکوائرمنٹ ہے ایز اے نیوٹریشنسٹ. ٹھیک ہے، ایک ہوتے ہیں مائکرو نیوٹرینٹس اور ایک ہوتے ہیں میکرو. میکرو تو ہم اکثر ڈسکس کرتے ہیں کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اینڈ فیٹس. اب آج ہم بات کریں مائکرو نیوٹرینٹس کی، جو کہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. مائکرو نیوٹرینٹس میں جیسے ہم نے بات کی ہے، یہ ہمارے وٹامنس ہو جاتے ہیں، منرلز ہو جاتے ہیں، واٹر ہے، یہ ساری چیزیں مائکرو نیوٹرینٹ میں آتی ہیں. آگے وائٹامنس بھی دو طرح کے ہیں شفا. وائٹامنس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک واٹر سالبل وائٹامنس ہوتے ہیں اور ایک فیٹ سالبل وائٹامنس ہوتے ہیں. جو ہاں فیٹ سالبل اس لیے ہوتے ہیں اور ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کھانے کے ساتھ لیے جائیں کیونکہ اس میں آئل وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ایزیلی ایبزارب ہو جاتے ہیں. اب آپ نے نام جیسے لیا تھا، اس میں اے ہے، وائٹامن ڈی ہے، وائٹامن ای، وائٹامن کے، یہ فیٹ سالبل وائٹامن. یس، یہ فیٹ سالبل وائٹامنس ہے. اب واٹر سالبل میں ہمارے پاس بی آتا ہے، بی کی مختلف ہیں، B2 ہے، B3 ہے، B6 ہے، B12 ہے. یہ سارے وائٹامنس آپ نے سن لیے. ہمارا سب سے زیادہ فوکس جو ہوتا ہے، میں ہمیشہ پیرنٹس کو کہتی ہوں کہ
आज मैं जिस बात पे फोकस करूँगी वो ये है कि कोशिश करें कि आप उनको नेचुरल सोर्स, और नेचुरल सोर्स बचपन से ही दी जाती है, और किस तरीके से, यानी कि मुख्तलिफ खाने की चीज़ों से आप कर सकते हैं। हम विटामिन ए से शुरू करते हैं। विटामिन ए क्या है? जो कि आपकी बोन्स, टिश्यूज़, मसल, इन सब की रिपेयर, इनकी नशोनुमा, इन सब में हेल्प आपको करता है। ठीक है, इसमें आपके पास सोर्सेज क्या हैं? अंडा, दूध, चीज़, गाजरें, ये ऐसी चीजें हैं जिसमें ये ए के लिए हो गई, ये ए के लिए होगी। तो भी थोड़ी सी चंद चीजों का नाम लिया, वरना विटामिन ए बहुत सारी चीजों में यस। और अगले विटामिन बी आ जाता है। विटामिन बी में हमेशा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का आपने नाम सुना होगा। B2, B3, B6 एंड B12 जो है ये आपके पास लीफी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से बड़ा आपको मिलता है। अगेन ये आपको मीट सोर्स पीस का होता है, आप इससे भी ले सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि आया इनको नेचुरल तरीके से दिया जाए, या वो जो हम खाते हैं साग हो गया या ये चीजें? तो देखो, साग ना डालो ना, साग मत दो, लेकिन आप पालक तो दे सकती हो ना शिफा। साग इज लाइक तो नहीं खा रहा तो उसे कहें भाई यही है, अगर ये खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो मैं एक बात बताती हूँ। शेक्स में क्या हम रॉ वेजिटेबल्स डाल सकते हैं? अगर बच्चे को टेस्ट आपने शुरू से दिया है ना, तो वो आराम से ले लेगा। ठीक है, अगर एक बात याद रखना, अगर एज अ पेरेंट आप कहते हो अरे मैं तो ये भी नहीं खाता, मैं ये भी नहीं खाती, मैं तो ये भी नहीं खा, ओ माय गॉड ये तो नहीं हो सकता, ऐसे आपने देखा मटर वगैरह, एग्जैक्ट, ओ मैं तो ये भी नहीं खा, वो क्या होगा, वो बच्चों में ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो रहा होता है। वो जो सुन रहे होते हैं, दे स्टार्ट, अभी उन्होंने टेस्ट भी नहीं किया होता, पर उनकी एक वर्जन, यानी कि उससे कि नहीं खाना वाला, तो वही करते हैं, वो देखते हैं। बिल्कुल, तो आप कर सकते हैं। बेशक आपने देखा है, क्योंकि आयरन इतना रिच सोर्स है। देखिए मिनरल्स में हमारे पास क्या है, आयरन है, जिंक है, मैग्नीशियम है, सेलेनियम है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपने लेनी है, और ये हमारी खानों में मौजूद हैं। और हमेशा ये नहीं है, अब मैं जैसे नाम ले रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ अंडा ही दें। एग्जैक्टली, आप विटामिन ई किस चीज में? विटामिन ई जो है वो स्किन का उसमें है। विटामिन ई की जो बाल, नेल्स आपके, यस, ये वो सारी चीज़ें उसमें आएंगी, जिसमें आपके आयरन भी साथ में शामिल होगा। यानी कि आपका पालक है, आपके पास आलू भी आपकी ई प्रोवाइड करता है। ये सारी चीज़ें जो आपको विटामिन ई देती है। मैंने अगेन बोला कि एक लंबी लिस्ट है जो कि चीज़ें, बच्चों को अगर आप आलू का आदत डाल रहे हैं तो कोशिश करें कि वो एक बैलेंस में हो। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, की तरफ जा सकते हैं आलू वाले। यस, देखा मैं भी थोड़ा बहुत आप भी डॉक्टर वैस बन गए। नहीं, मैं डॉक्टर अभी उस रुतबे पर नहीं पहुंचा हूं, वरना फिर हम ही बैठेंगे तो आप कैसे आएंगे यहाँ पे? हाँ, बिल्कुल, ये भी है। कुछ ऐसे भी मिनरल्स और विटामिन्स हैं कि जो साथ नहीं खाने, उनकी डाइजेशन आपकी बॉडी में मुश्किल हो जाती है, वो कौन से हैं? साथ का नहीं होता, लेकिन ये जरूर होता है, जैसे जो मैंने फैट सॉल्युबल बोला था ना, वो आपको खाने के साथ लेने होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ऑयल है खाने में आपके, तो वो फैट सॉल्युबल है, वो उसमें डिजोल्व हो जाएंगे, वो इजीली अब्जॉर्ब हो जाएंगे। वो अब कुछ फायदा थे, ये जो कॉम्बिनेशन है ये थोड़ी सी मिथ्स हैं। आप जो कहते हैं ना कि फलां चीज़ आप दूध के साथ ले लें, आपको नहीं पता, क्योंकि देखो दूध सिर्फ सिंपल दूध तो नहीं, उसमें कैल्शियम भी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपको अफेक्ट कर सकती हैं। तो आपने ख्याल रखना, आपने मिथ्स पे नहीं चलना, पर कोई भी सप्लीमेंट शिफा आपने खाली पेट नहीं लेना। आप कोशिश करें कि बच्चों को खाने के बाद दें, और ये बात का भी ख्याल रखें कि अगर किसी एक माँ ने कहा है या बाप ने कहा है कि जी मेरे बच्चे को तो फलां विटामिन बहुत सूट कर गए और आप बाहर से मंगा लें, हम तगो दो करके और बाहर से मंगा लेते हैं वो कि खा ले किसी तरीके से, ये नहीं कोशिश करते कि वही हम तगो दो उनकी घर में खाने में नेचुरल चीज़ों से हम उसको कर सकते हैं। अब जो शिफा ने जैसे पूछा है कि आप स्मूदी, अगर आप पालक को हल्का सा सेब, गाजर, पालक और जिंजर को करके करते हैं तो बच्चों को पता भी नहीं। बीटरूट भी सियासत कर जाए बच्चों के साथ, सियासत। अब ये देखिए ना, बीटरूट क्या आयरन है इसमें, पालक में आयरन है, क्योंकि बच्चे आपने अक्सर कंप्लेंट सुनी होगी कि थक जाते हैं स्कूल में, जैसे कि हमसे फोकस नहीं हो रहा, भागने दौड़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते, तो ये बड़ी एक इंडिकेशन होती है कि बच्चों में आयरन की डेफिशिएंसी आपको नज़र आ रही है। उसको आप केटर करें, आप बच्चों को लंच में सेब दें, इतनी सारी चीज़ें बानिस्बत इसके कि आपने सिरप डाला, ठीक है, जब बहुत एक्सट्रीम केसेस हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन उनकी बचपन से उनकी इन चीज़ों पर फोकस रखें तो इन द लॉन्गर रन आपको प्रॉब्लम। फाइनल चीज़, क्या विटामिन्स और ये जो बाकी मिनरल्स हैं उनकी ज्यादती से भी कोई नुकसान होता है? यस, होता है। ये चीज़ एक रिसर्च आई थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि एक्सेस ऑफ, अभी डॉक्यूमेंटेड तो नहीं बट आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू इट, उन्होंने लिखा था कि देयर वर सर्टेन केसेस जिसमें एक्सट्रीम इन केस ऑफ लो कैल्शियम, आप हर तरीके से ना कि बोन्स मेरी स्ट्रांग हो जाएं, तो वो जो है वो गट कैंसर की तरफ, मतलब कि इंटेस्टाइन के कैंसर की तरफ लेके गया। तो ये जो आपने कुछ विटामिन्स तो बता दिए कि उनमें क्या क्या सोर्सेज उनकी जो है वो क्या क्या है, तो अब अगले विटामिन पर आ जाते हैं। कौन सा? विटामिन सी का। विटामिन सी, वो तो हमें पता है कौन से, वो सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे सी है और सिट्रस फ्रूट्स हैं, और आई थिंक विंटर बेस्ट है, सर्दियाँ, जिसमें आप विटामिन सी अपना माल्टे, ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट, इन सारी चीज़ों से ले सकते हैं। गाजर,
ان سب میں وائٹامن سی کا بہت آپ کا وہ ہے, آپ نے وہ کیا. B12 B6 کا تو یہ ہے کہ کمبینیشن میں آپ لے لیں, میں نے ابھی جیسے مینشن کیا وہ ساری چیزیں آپ نے کر لیں. پھر وائٹامن ڈی آ جاتا ہے. ڈی کیسے لیں؟ ڈی جو ہے ڈی دھوپ پہ بیٹھے, ہاں ڈی سے دھوپ ہی آتی ہے نا. یہ اردو میں ہو گیا. ٹھیک ہے, دیکھا جا سکتا ہے اس میں یہ ہے کہ وائٹامن ڈی ایک تو اورل سورس بھی ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ وائٹامن ڈی پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے لیولز کتنے ہیں. وی ایز پاکستانی اور ہمارا جو لائف سٹائل ہے, ہم وائٹامن ڈی ابزارب نہیں کرتے. کیوں؟ ایک تو گرمیوں میں ہم اندر رہتے ہیں اور سردیوں میں ہم باہر نہیں نکلتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا اندر ہی ہو گئے. ہاں ایگزیکٹلی, کس جرم میں اندر جرم ہے ہمارا یہ, اور ہم نے خود ہی اپنے اوپر لاگو کیا ہوا ہے کہ یہ چیز ہے. تو آپ کو کوشش کریں جب سردیوں میں آپ کو دھوپ نظر آئے, کیونکہ یہ ایک ایسا وہ ہے کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا ڈائریکٹلی ابزارپشن. اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا, اگر آپ کا وائٹامن ڈی لو ہے تو آپ کے کیلشیم بھی لو ہوں گے, کیونکہ وائٹامن ڈی جو ہے وہ ضروری ہے یس کیلشیم کی ابزارپشن کے لیے. اچھا, وائٹامن ڈی کی میں سے بات کری تھی. اب صرف یہ نہیں ہے, اگر آپ کے بہت الارمنگ لیولس 30 سے اگر نیچے ہوتا ہے تو وہ آپ انسفیشنسی پہ جاتے ہیں, اور 20 سے نیچے ہوتا ہے تو آپ ڈیفیشنسی پہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کے اتنے کم لیولس ہیں, وائٹامن ڈی کی میں بات کر رہی ہوں, ڈی اگر 30 سے کم ہے تو ڈی سے ڈر. ہاں, ڈی سے ڈن, اور اپنا خیال رکھیں. ہاں, اور اس کے بعد یہ کہ اب آپ مردوں میں زیادہ کمی ہوتی ہے اس کی, عورتوں میں میں نے دیکھا ہے کہ دونوں میں ہی آ رہا ہے, لیکن عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے. عورتوں میں تو ایک خاص ایج کے بعد زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے, لیکن ینگ, ہاں یس, اور ینگ گرلز میں بھی ہے. یو نو, آپ کی انڈر ایج جو بچیاں ہیں, اگر وہ انڈر ویٹ کے ساتھ آ رہی ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو اکثر انہیں دیکھنے میں ملتا ہے کہ ان کا وائٹامن ڈی لیولز لو ہوتے ہیں. ایسی انڈر ویٹ خواتین میں تو بچیاں, بلکہ جن کی عمر 12 13 14 سال ہوتی ہے, اسکول میں پڑھ رہی ہوتی ہیں 15 16 سال, وہ اتنی مطلب یہ جو پین ہے نا, یہ ان کے مقابلے میں صحت مند لگ رہا ہوتا ہے. بالکل بالکل. کیوں؟ اگر کوئی ڈائٹ پہ ہے فار ایگزامپل, تو وہ کیا چیز سے وائٹامن ڈی اخذ کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے, میں بھی یہ بات کہی تھی, لیکن اس سے موٹاپا یا کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ بھائی چیز نہیں کھائیں گے ہماری ڈائٹ خراب ہو جائے گی. وائٹ چیز ہے, ایک تو پروسیس چیز ہے نا. اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ دودھ اور چیز اور پنیر جو گھروں میں یوگرٹ گھر میں دہی جما لیں, اس سے کر لیں. ٹھیک ہے, آخری دفعہ گھر پہ کب بنایا تھا؟ آخری دفعہ کہاں بنتا ہے؟ پشاور میں پنیر کا بہت ہے کانسیپٹ. ہاں, پشاور کی پنیر, کیا پنیر اگر اسلام آباد جس دن آ گئی نا تو مہنگا ہو جائے گا بہت. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. یہی میں کہہ سکتا ہوں, ہمیں کیا پتا کیسی ہوتی ہے پشاور میں پنیر, ہمیں کیا پتا. تب سے میرا بھی پشاور جانا نہیں ہوا, ورنہ میں لے آتی, چلا جاؤں واپس. رمضان میں تو خیر پشاور میں پنیر, لیکن اگر لیولز لو ہیں تو پہلے آپ میڈیسن لیجئے گا, کیونکہ وہ یہ نہ ہو کہ ہم جب دھوپ میں بیٹھ رہے ہیں تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. یعنی کہ وہ پنیر موٹا نہیں کرتا؟ نہیں, وہ پنیر وائٹ چیز آپ کو اگر آپ اعتدال میں لے رہے ہیں تو موٹا نہیں کرتا آپ کو وائٹ چیز, تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. سو اب دیکھا جائے تو ڈی ہو گیا, وائٹامن ای. وائٹامن ای آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر جو ہے وہ اسکن کے لیے کہا جاتا ہے کہ اسکن کی خواتین میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وائٹامن ای کیپسولز بھی آتے ہیں جو آپ کھاتے ہیں یا وہ بالوں پہ لگاتے ہیں؟ وہ لگانے کے لیے بھی ہوتا ہے, لوگ کھا بھی لیتے ہیں, لوگ کھاتے بھی ہیں اور لگاتے بھی ہیں. اندرونی طور پہ خوبصورتی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا, دل کی خوبصورتی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. کنفیوز کر دیتی ہیں آپ کو کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی. لیکن یہ دیکھو یہ چیز, اب کیپسول کی نام آ گیا, میڈیسن آ گیا نا, تو یو نیڈ اے سپرویژن. یا آپ کسی پروفیشنل کے پاس جائیں, ان سے بات کریں, ان سے پوچھیں کہ کیا ہے اور کس طریقے سے ہے, تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے. لیکن واقعی کنفیوژن ہوتا ہے, صابن پہ لکھا ہوتا ہے نا انڈے دودھ اور بادام سے بنا, بندہ کھائے یا نہ کھائے کیا کرے, سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یار یہ تو واشنگ اس میں لکھا ہوتا ہے لیمو کی طاقت کے ساتھ. کبھی کھایا؟ نہیں, میں نے نہیں کھایا, لیکن کنفیوژن ہوئے آپ کبھی کھانے کو دل چاہا. ریسیپی تو دیکھیں نا آپ اس کی. ویسے ہمیں ڈسکلیمر چلا دینا چاہیے, پتہ چلا ایک بچے نے صابن کھا لیا کیونکہ اس میں ایسی چیزیں لکھی ہوئی تھی, لکھا ہوا ہوتا ہے, ایڈورٹائز اس طرح کر رہے ہوتے ہیں انڈے دودھ اور بادام سے. اچھا ٹھیک ہے بھائی, صحیح ہے. لیکن یہ چیزیں ہیں, آپ کا جو ہے انڈا, دودھ, یوگرٹ آپ کی ڈائٹ کا میجر حصہ ہونا. اچھا, ایک وٹامن کے بھی ہوتا ہے. وائٹامن کے بھی, اس کا کیا سلسلہ؟ وائٹامن کے جو ہے وہ بیسکلی آپ کا کلوٹنگ میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. بلڈ, یعنی کہ کوئی زخم لگے, یس, ہاں, آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کو کٹ لگتا ہے اور آپ بلیڈ کرتے رہیں تو اکثر وہ کلوٹنگ ٹائم جو ہوتا ہے, ہم اس بات پہ کنسرنڈ ہو جاتے ہیں کہ ان کا وائٹامن کے لیولز آپ چیک کریں. کے کو کہاں سے حاصل کیا جائے, کے سے کہاں؟ کے سے کہاں یہ ہے کہ کے کا سب سے پہلا ہے کہ آپ کے پاس کیلا, کیسے کیلا, کیسے کیلا, کہ آج کچھ زیادہ ہی یہ ڈاکٹر صاحب یہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا ویسے. لیکن اب آپ جو ہے نا وہ اس طریقے سے اپنے مریضوں کا علاج کر سکتے ہیں. بالکل, کیا بات ہے. میں کوشش کرتا ہوں بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزیں سکھا دوں. کیلا از دا ریچسٹ سورس, آپ کوشش کریں کہ آپ کی جو ہے اس سے ہو, اور پوٹیشیم بھی ہے جو کہ منرلز میں آ جاتا ہے, وہ بھی آپ کے کیلے سے آپ کو ملتا ہے. تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. وائٹامن کے تھوڑی تعداد میں بہت سے میلز میں پریزنٹ ہے, تو آپ ان جیسے پالک لے لیا آپ نے,
आपने शलजम ले लिए, ये जो ग्रीन आपकी सब्जियां हैं, तोरी वगैरह हो गई, कद्दू हो गया, घिया हो गया, इससे भी आपकी वो हो जाती है, ठीक है। और क्या, बाकी तो मिनरल्स, वो मिनरल्स है, मिनरल्स का भी बता दें ताकि लोगों को पता लग जाए। क्या होता है मिनरल्स? आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, फ्लोराइड, क्लोराइड, ये सारी चीजें जो हैं, हाँ, फ्लोराइड जो है, फ्लोराइड है, सोडियम है, ये सारी फॉलिक एसिड भी क्या मिनरल्स की कैटेगरी में आता है? फॉलिक एसिड भी आता है, फोलेट भी आता है, ये सारी चीज़ें हैं। इसका भी यही है कि आपने देखना है कि आप इसका बेस्ट नेचुरल सोर्स ये है कि आप अपने खाने से हासिल करें, ठीक है। लेकिन मिनरल्स का ये होता है कि अनफॉर्चुनेटली हम इतना फोकस नहीं करते। अब कोई छोटी सी एग्जांपल मैं बताती हूँ, जैसे सफ़ेद शुगर है और ब्राउन शुगर है, कैलोरी काउंट सिर्फ 2-3 कैलोरीज का फर्क है एक चम्मच में, ठीक है। हाँ, सिर्फ 2-3। इतनी मेहनत करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ क्या जो व्हाइट शुगर है उसमें आपको कोई मिनरल नहीं मिलेगा। अच्छा, ब्राउन में मिलेगा? ब्राउन में आपको मिनरल्स लोडेड शक्कर है, यस, जो पिसा हुआ गुड़ है, शक्कर है, दे आर लोडेड विद मिनरल्स। तो ये फायदा है, ये माइन्यूट चीजें हैं जिसको आप कर सकते हैं और आपको हेल्प आउट। केले में भी बड़ी कैलोरीज है, कुछ लोग बड़ा डरते हैं केला खाते हुए कि आप वेट गेन कर लेंगे। सी से कैलोरी बिल्कुल, लेकिन उर्दू में तो कैलोरी के से ही लिखा जाएगा ना, काफ से लिखेंगे कि आप वेट गेन कर लेंगे। अच्छा देखो शिफा, मैं मजे की बात बताऊं, इतना साइज का जो हमारा एक तो बहुत बड़े केले, इतने साइज का जो केला है ना, चीनी कह लें या उसको पाकिस्तानी कह लें, हाँ, तो वो जो है आपको बड़े मजे करता हूँ, उसकी 80 to 82 कैलोरीज हैं उसके अंदर। और सेब में एक छोटे केले में, और सेब में जो है वो 78 to 76। और ये जो हम बर्गर खाते हैं, बर्गर पैटी और उसके ऊपर फला डाल के और ऊपर पैटी रख के, डबल पैटी, और ये जो तो कैलोरी काउंट तो शिफा फिर तो इट क्रॉसेस लाइक 500 to 600 एक टाइम पे। आपने एक बर्गर में आपने इतना मील ले लिया, तो आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। इसी तरह जो मिल्क शेक, ईट लेस एंड ईट हेल्दी देन, हाँ, ईट लेस, ईट, कंट्रोल योर पोर्शन एंड एंजॉय ऑल द ब्लेसिंग्स आपकी जो खाने में आप अल्लाह ताला ने आपको दी हैं। अगर आप अपने आप को, मैं कॉन्सेप्ट बता दूं कि जो कहते हैं ना हमने कार्ब्स बिल्कुल छोड़ दिया, या हमने प्रोटीन्स बिल्कुल छोड़ दिया, या हमने ये चीज़ें छोड़ दी, ये सारी अल्लाह ताला ने ऐसे ही नहीं बनाई। इसका एक मकसद है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज हैं, आपके दिमाग का पावर सेल है, आपके टिश्यूज, मसल्स, इन सारी चीज़ों को बनाते हैं, आपके मूड को, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इन सारी चीज़ों को अगर आप छोड़ेंगे तो आप खुद सोचें कि आप अपने साथ क्या कर रहे हैं। कोई भी नेचुरल चीज़ आप छोड़ें, बेस्ट सोर्स है वो नेचुरल चीज़ें, और तरीक़ाकार ये कि सारी नेचुरल चीज़ें बिल्कुल, ये सब कुछ है, इसको लेके चलते हैं। गुड, ठीक है, तो ये हमने सारे मिनरल्स भी कर लिए। एक सवाल ये रह गया कि जब माएँ बच्चों को, हम आजकल देख रहे हैं कि पहले तो हमारे लिए मल्टीविटामिन की गोलियां आती थी, खवातीन की एज ब्रैकेट में डिवाइड कर दिया, फिर मर्दों के लिए अलग, अब बच्चों के लिए भी आ गई है मार्केट में। बिल्कुल, तो क्या बच्चा जो खा रहा है घर में, उससे अगर उसको मिनरल्स या विटामिन मिल रहे हैं, और माँ उसके अलावा भी बच्चे को, क्योंकि वो भी एक घर की एक रूटीन बन जाती है कि सबने गोलियां खानी है रात को सोने से पहले, खाने के बाद, तो क्या बच्चों को इतनी छोटी एज में, लेट से 5 साल 6 साल, वो जेली आई हुई है, वो चू करते रहते हैं और उनको मिनरल्स या विटामिन मिल रहे हैं, वो खानी चाहिए? शिफा, अगर कोई बहुत आपके पास सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं ना, बच्चा अपने माइलस्टोन से डिले हो रहा है, या बच्चा स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, या बहुत लिथार्जिक रहता है, तो फिर तो आपको देना ही देना है, यानी कि डॉक्टर बताएगा ना, डॉक्टर आपको बताएगा। लेकिन खुदारा अगर आप किसी माँ के कहने पे अपने बच्चों को दे देते हो, जो मैंने विटामिनटोसिस की बात की है, दिस इज वन ऑफ द, इसका मतलब क्या है, गिविंग एक्सेस ऑफ विटामिन्स व्हिच कैन बी, जो आपकी जिंदगी मौत की तरफ लेके आपको जा सकती है। इतना खतरनाक हो जाता है, इतना खतरनाक होता है। क्या किसी चीज़ की एक्सेस कर रहे हैं ना, तो वो आपने ख्याल रखना है कि आपने वो नहीं, किसी भी चीज़ की ज्यादती आपको तंग करेगी, और पाकिस्तान में बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। बिल्कुल, हम तो गोलियां खाने के शौकीन हैं। एग्जैक्टली, और ये जो आपने ना गोलियां देना, दिस इज वेरी इजी ना, गोली तो वैसे भी नहीं देनी चाहिए किसी को, गलत बात है, शॉर्टकट है ना, शॉर्टकट। और जेली वैली उनको बच्चों को टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है, बच्चों को टेस्ट अच्छा लग रहा है, आप कोशिश करें, मैं आपको बताऊं, जितना इन्वेस्ट आप उन दवाइयों पे कर रहे हैं और जितनी आप एफर्ट, क्योंकि मुश्किल से मिलती हैं, दे ऑन द एक्सपेंसिव साइड आल्सो, यस, तो उतना ही आप अगर खाने नेचुरल सोर्सेज में करें माएँ, तो बड़ा आसान हो जाता है। अमीरों में यही चोंच लें ना। लेकिन एक ही बात याद रखिएगा, अगर कोई विजिबल सिम्टम्स हैं तो प्लीज डू नॉट डिले। वो विजिबल सिम्टम्स कौन से होंगे वैसे? मैंने जैसे भी मेंशन किया है, स्किन पे कुछ डिलेड फोकस, सॉरी डिलेड माइलस्टोन्स, हाँ डिलेड माइलस्टोन्स हैं, बच्चा जो है वो क्लास में फोकस नहीं कर पा रहा है, उसको उसकी मेमोरी जो है वो अफेक्ट हो रही है, उसके एनर्जी लेवल्स और बच्चों की तरह नहीं है, वो भाग दौड़ के फटीग है, वो थक जाता है और उससे नहीं काम होता, या वो बहुत क्रैंकी रहने लगा है, यानी कि चिड़चिड़ापन है, एजी है, या वो कहता है कि मुझसे चीज़ें उठाई नहीं जा रही हैं, मेरी हड्डियों में दर्द हो रहा है, ये दीज आर विजिबल सिम्पटम्स। ये क्योंकि बात जो है वो निकली है, तो थोड़ी सी दूर तक मैं अगर ले जाऊँ, तो मेमोरी के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा अहम है? सबसे ज़्यादा मेमोरी के लिए ज़रूरी है कार्बोहाइड्रेट्स, चपाती, चावल, ब्रेड,
फाइबर, ये चीज़ें आपकी मेमोरी के लिए बहुत ज़रूरी है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आपको क्रैंकीनेस या मूड ख़राब रहना, ये आप अपने ऊपर अप्लाई करके देख लो। जिस दिन आप प्रॉपर, जैसे आप डाइट पे जाते हो तो आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, अगर बिल्कुल आप अगर अपने आप को कार्ब से रोक लेते हो तो वो बॉडी का रिएक्शन होता है, एंड देन यू आर क्रैंकी और आप बिल्कुल एजी, और आपको एक छोटी बात जो कभी जैसे मैंने ना कहा, मैंने कह दिया हो इनको डाइट करने के लिए, ये ऐसे हो जाते हैं जिस दिन डाइटिंग पे हो। मैं कब डाइटिंग करता हूं? देखने वाले नहीं होते ये। झूठ से बचने के लिए कोई विटामिन है? कोई ऐसा हो? विटामिन जे, विटामिन कोई ऐसा कोई हो? नहीं, ऐसा कुछ डिस्कवर नहीं हुआ अभी। अच्छा, वैसे ये वहम का और उससे भी कोई ताल्लुक है विटामिन्स का, कि कुछ लोग बड़े वहमी होते हैं या वी फॉलो मिथ्स लाइक एनीथिंग ना, हम तो मिथ्स को ऐसे लेके चलते हैं, मतलब बार-बार सफाई करेंगे, साइंस भी फेल हो जाती है, साइंस भी फेल हो जाती है। हमारे पास ऐसी मिथ्स हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं कि आप कहते हो कि अच्छा वी से ही वहम आता है। अब देखो, अब मैं कितने कनेक्शन जोड़ रहा हूँ। बाहर निकले और किसी ने गाड़ी में शोशा छोड़ा के चूल्हा बंद किया था, और फिर पांच लोग गाड़ी में बैठे हैं, वो एक दूसरे पे जो ताने कसेंगे और तुम्हें कहा था मैंने, और तूने देखना था, और तुमने करना था। और फिर कोई एक शख्स जो है वो ऐसा होता है फैमिली में जिसको ये वहम का कुछ होता है कि अच्छा घर लॉक किया था, दरवाजा गेट देख के आए थे। ये तो एक अलग बीमारी है, ये तो अलग लेकिन क्या इसका कोई ताल्लुक है क्या विटामिन या मिनरल्स या किसी चीज की कमी से? किसी चीज की कमी से नहीं है। इट्स द आपकी किस तरह अपब्रिंगिंग हो रही है, कांस्टेंट अगर किसी को क्रिटिसाइज किया जाता है या पर्सनालिटी, अलग मसला है आपका। ये लोग बड़ा कहते हैं कि ये यार वहमी है, इसमें इस चीज की कमी है, विटामिन मिनरल को कम कर देते हैं। अच्छा, हर आदमी अलग अलग विटामिन बता रहा होगा ना उसमें भी, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। ठीक है, ये वाकई अहम चीजें हैं। और सबसे जो अहम बात मुझे जो लगी वो यही लगी कि नेचुरल सोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कंप्लीट मील जो है वो ज़रूरी है। हम जो चीज़ें छोड़ देते हैं कि ये हमने कार्ब्स छोड़ दिया या कुछ और छोड़ दिया, वो जो अल्लाह ताला ने चीज़ें बनाई हैं वो वाकई हर चीज़ किसी न किसी काम के लिए कोई ना कोई मकसद है उसका, और इसीलिए उन तमाम चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जैसे प्रोग्राम में हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है, हर शख्स का कोई ना कोई मकसद है। बिल्कुल, ये टेबल, ग्लास, कुर्सी, मेरा, आपका भी कोई मकसद है आपका भी मकसद है, बिल्कुल है, ऐसा तो मैं कह ही नहीं सकता हूँ कि नहीं है मकसद। तो ये मकसद जो है वो पूरे होते रहने चाहिए, इसी तरह ज़िंदगी अच्छे तरीके से चलेगी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त भी दिया, और विटामिन वक्त और वी से डब्ल्यू से। ये आज एक बुक लिखने वाले हैं, है ना? कौन से अल्फाज ये आमद हो रही है, आपने बुक लिखनी है। कभी-कभी आमद होती है और जल्दी आमद लिखना शुरू करें। चले नाज़रीन, आपसे मिलेंगे हम अगले प्रोग्राम में। ओवैस को आमद हो रही है, जोरदार आमद हो रही है, तो हम कहते हैं यहाँ पे इनको कागजात पेन दे के बिठाते हैं ताकि अपना काम शुरू करें। आपसे मिलेंगे हम अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए बहुत से विटामिन, बहुत से मिनरल्स को अपनी ग़िज़ा में शामिल करें। बच्चों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।